زندگی بھی بڑے عجیب عجیب سے رنگ دکھاتی ہے میرے یار، ہم سوچتے کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ نیازی کو تمام کہانی سنانے کے بعد دانیال نے کہا، کچھ بھی ہو جائے یار، زندگی دے فیصلے اینی جلدی اینی ہپڑ تپڑ وچ نہیں ہوندے اتفاق سے۔ اور پھر اگر فرض کر میں من بھی لیواں کہ منال بھی نے شادی کر لیتی ہے تے اس میں کیا برا ہے، تے نالے ਇਹਦਾ مطلب یہ نہیں کہ تو اجالا نو پکڑ کے بیاہ رچا لے۔ نیازی نے سوچتے ہوئے کہا، یار نیازی، میں اس قدر ٹوٹ گیا تھا، اس قدر ریزہ ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی اور راستہ سجائی نہیں دیا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ منال مجھے چھوڑ کر کسی اور سے۔ دانیال نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شادی روحوں کا ملاپ ہوتی ہے دانی، کوئی بدلہ یا انتقام نہیں۔ جو تم نے اجالا نال شادی کر کے منال بی بی سے لیا ہے اتفاق سے۔ نیازی نے غصے سے گردن جھٹکی۔ انتقام تو میں نے اپنے آپ سے لیا ہے نیازی، کہ میں نے اسے اس قدر تنہا چھوڑا کہ وہ میرے علاوہ اور راستے ڈھونڈنے لگی۔ اسے مجھ سے بہت محبت تھی نیازی، وہ دیوانی تھی میری، میں نے اسے خود گنوایا ہے، اسے خود اپنے آپ سے دور کیا ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں گئے دنوں کے عکس لہرائے، وہ دن جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ عورت کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے نیازی، اس آئینے پہ پڑنے والی گرد کو بھی جو بھی صاف کرتا ہے اس کا عکس اس آئینے میں جھلملاتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو کبھی اس کی دیوانگی کا جواب دیوانگی میں دیا ہی نہیں، نہ اسے کوئی اعتبار دیا، نہ کوئی وعدہ، نہ امید۔ وہ میرے سامنے اپنی شدتوں کا اقرار کرتی رہی، روتی رہی، تڑپتی رہی، جھپٹاتی رہی، اور میں پتھر بنا اس کا تماشا دیکھتا رہا۔ اسے چھوڑنے سے پہلے اسے آگاہ تک نہ کیا۔ ایک صفحہ خط اس کے کمرے میں چھوڑ کے دبے پاؤں اس کی زندگی سے نکل آیا۔ دانیال کے لہجے میں ملال بھی تھا اور احساس بھی، وہ احساس جو ندامت کا سانپ بن کر اسے ہر رات ڈسا کرتا تھا۔ ویسے یار دانی، تو نے اس کے نال بڑا برا کیا ہے اتفاق سے، وہ بڑی معصوم تے صاف دل والی کڑی تھی، اس نے تجھے بڑے خلوص سے چاہا تھا۔ نیازی نے کہا، اس کی سزا تو اب پوری عمر بھگتوں گا میرے یار، اس کے دل کی توڑنے کی سزا۔ دانیال کا اشارہ اجالا کی طرف تھا۔ اجالا کے لیے اس کے دل میں حقیقتاً کوئی جگہ نہ تھی اور نہ کوئی کرنے کے لیے باوجود بن پا رہی تھی۔ دل بھی کیسی پاگل چیز ہے، آنا ہوتا ہے تو بنا پوچھے بنا بتائے بنا رشتے کے بنانا ناطے کسی پہ بھی آ جاتا ہے، اور اگر نہیں تو ضدی بچے کی طرح اڑا رہتا ہے۔ لاکھ مناؤ، لاکھ کسی کا ہونا چاہو، لیکن یہ ایک نہیں مانتا۔ مان لیا دوست، مان لیا کہ تمہارا عشق واقعی زوردار ہے۔ فیروز علی خان نے عدنان کی مکمل کہانی سننے کے بعد کہا، مجھے زوردار کا دعویٰ نہیں ہے نواب صاحب، لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے کہ میرا عشق اور میری لگن سچی ہے، اور ایسی لگن ہے جو یا تو مجھے نیست و نابود کر دے گی یا پھر اس دنیا کو۔ عدنان کے لہجے میں یقین تھا۔ لگتا ہے تمہاری رگوں میں کسی جاں باز کا خون ہے۔ فیروز خان مسکرائے۔ جاں باز عاشقہ کہیے نواب صاحب۔ عدنان مسکرایا، بھئی تمہارے جانے کا انتظام تو تقریباً ہو گیا ہے، لیکن ہم تمہیں اس طرح جانے نہیں دیں گے، تمہیں حویلی میں رکنا پڑے گا اور شادی دیکھنی پڑے گی، آخر تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ نوابوں کی شادی کیسی ہوتی ہے۔ فیروز نے کہا، سجل بہت کھوئی اور مرجائی سی تھی، میں جلد سے جلد پاکستان جانا چاہتی ہوں عدنان، میرے لیے اس طرح بھٹکنا ممکن نہیں، وہ بولی۔ لیکن سجل، نواب فیروز علی خان نے صرف اپنی بہن کی شادی کی تک کی مہلت ہم سے مانگی ہے، اور ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا احسان اپنی جگہ عدنان، لیکن ہماری بھی تو مجبوری ہے نا۔ میری ماں کتنی دکھی اور پریشان ہوگی میرے لیے اور میرے گھر والے۔ ماں کی یاد آتے ہی سجل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، چہرے پر انکہا دکھ آ کے ٹھہر گیا تھا، ایسا دکھ جو کہ ایک بیٹی اپنی ماں ہی سے بانٹ سکتی ہے، ایک ماں ہی اس دکھ کو سمجھ سکتی ہے۔ وہ فوری طور پر ماں سے ملنا اور اس سے بتانا چاہتی تھی کہ یہ طویل سفر اس پر کیا عذاب لے کر اترا ہے، اس دکھ نے اسے کن کن عذابوں سے گزارا ہے۔ وہ اپنی ماں کو عدنان کے متعلق سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ایک ایسے طوفان میں تھی جس کا گزارا فقط اس کی ماں کی گود ہی میں تھا۔ عدنان، ہمارے ذمہ اللہ نے ایک کام لگایا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، کیسا کام؟ نہر والی حویلی کے احسان کا بدلہ ہم ایک صورت میں اتار سکتے ہیں عدنان،
اگر یہ شادی رکوا دی جائے۔ لیکن کیوں کر سجل، یہ شادی حویلی کی بیٹی کی شادی ہے اور انتہائی اہم موقع ہے حویلی والوں کے لیے۔ بول جا۔ مگر حویلی کی بیٹی یہ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے خود یاسمین کی زبانی اس کی کہانی سنی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور اس کی سوتیلی ماں اس کی شادی ایسے شخص سے کروا رہی ہے جسے وہ پسند نہیں کرتی، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شادی کے روز اپنی جان دے دے گی۔ اس نے لفظ بہ لفظ عدنان کو تمام رودات بیان کی۔ عدنان حیران و پریشان ہو گیا۔ لیکن کیا یہ سب نما فیروز کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تمہیں ان کو بتانا ہوگا عدنان۔ ہمیں یاسمین کی محبت اور زندگی بچانی ہوگی، یہ بطور ایک انسان ہمارے اوپر فرض ہے۔ عدنان سجل کا چہرہ دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ اپنی پریشانی کے علاوہ اب ایک اور پریشانی ذہن میں پیدا ہو گئی تھی جس کا حل بھی اسی کو نکالنا تھا۔ وہ نہ جانے کن کن سوچوں میں گر گیا تھا۔ سجل اسے فکر مند دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے عدنان؟ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ نواب صاحب کی بہن کا قصہ میں نے تمہیں اداس کرنے کو تو نہیں سنایا تھا، آج تم میرے ساتھ ہو تو۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ سجل نے اتنے دنوں میں آج پہلی بار اسے اداس اور پریشان دیکھا تھا۔ مگر تمہارے اور میرے درمیان وہ ٹھوس رشتہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آئندہ برسوں کے عہد و پیمان کریں۔ اداسی اس کے لہجے سے واضح تھی۔ ایک لمبے توقف کے بعد وہ بولا، میں نے تمہیں کبھی کسی سے چرانا، کسی سے چھیننا نہیں چاہا ہے سجل، میں نے ہمیشہ تمہیں پانا چاہا۔ تمہاری محبت مجھے آگے لے آتی آئی اور میں سب کچھ چھوڑ کے فقط اس محبت کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا رہا۔ کیا پچھتاوا آ گیا ہے دل میں؟ سجل نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ مجھے ایسا رشتہ نہیں چاہیے سجل جو بے نام ہو۔ مجھے تمہیں اپنا اپنانا ہے، تم پہ حق حاصل کرنا ہے۔ یوں بے سمت کسی سفر میں نہیں دوڑنا۔ میں اسی آگ میں اس لیے نہیں کودا تھا کہ تمہیں کھو دوں۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا سجل، میں تمہیں باعزت طور پہ اپنانا چاہتا ہوں۔ تم میرے لیے امانت ہو میرے پروردگار کی طرف سے، میں تم پر کبھی کوئی داغ نہیں آنے دوں گا سجل۔ میں تمہیں تمہارے اپنوں میں واپس لے جاؤں گا اور تمہیں ان سے حاصل کروں گا۔ اس کے لہجے میں تکین کی ایک جھلک تھی۔ مجھے اس مقام تک میری قسمت میں پہنچایا ہے عدنان، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم نے تو ہر موڑ پہ میری حفاظت کی، میری محبت کی، میرے ناموس کی، اور مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے عدنان، سجل نے مان سے کہا، بلکہ مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم نے ایک اچھے دوست اور ایک اچھے انسان ہونے کا فرض نبھایا ہے اور مجھے ہر روز ہر موڑ پر عزت دی ہے، مان دیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے اتنے دن جس انجان شخص کی چھاؤں میں گزارے، اس نے میری حفاظت کی، وہ میرا محافظ اور محسن تھا، وہ میرا ناخدا رہا، ورنہ میرے اپنے مجازی خدا نے تو مجھے ڈوبتی ناؤ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رو مت سجل، ہم اب کسی سے چھپ کے نہیں رہیں گے بلکہ اپنی سچائی کو اپنوں اور اپنے خدا کے سپرد کر دیں گے، بس تم حوصلہ رکھنا عدنان نے کہا اور اٹھ گیا۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے ایک ثواب کے مترادف ہوگا، وہ گھر تمہاری اپنی بہن کا ہے، اس کے بچے اور اس کے گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ زینت بیگم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، تمہاری محبت اریبہ کے بچوں اور اس کے شوہر کی زندگی بدل سکتی ہے۔ صبا، آسماں آج بھی اسے دل سے سمجھا رہی تھی اور وہ بت بنی ان دونوں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے عین سامنے اریبہ کی تصویر تھی اور گود میں اس کے بچے، سامنے ایک امتحان اور محبت کا جھلستا آگ کا دریا۔ سبت سے میں زبردستی بھی یہ فیصلہ منوا لوں گی کیونکہ یہ نہ صرف اس کی بلکہ میرے گھر اور میری بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے، اور ہماری نئی بہو تو گھر کو بنانے نہیں بگاڑنے آئی ہے۔ ہر وقت جھگڑا، ہر وقت فساد، میرا گھر تو وہ رہا ہی نہیں جو اریبہ کے ہوتے ہوئے ہوتا تھا۔ زینت بیگم کا لہجہ نمناک تھا، میرے گھر سے رونقیں اجڑ گئی ہیں، ویران آصف زدہ نحوست بھرا گھر ہو گیا ہے، ہر طرف تنہائی، ہر طرف وحشت، اپنے معصوم پوتوں کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا، دل ان کی کلکاریاں سننا چاہتا ہے، ان کی رونقوں سے زندگی کو تازگی بخشنا چاہتا ہے۔ زینت بیگم اپنی گود میں لیے علی کو اٹھا کے پیار کرنے لگی، جانے والی کا قرض ہے ہم پر صبا، اس نے ہمیں یہ پھول سے بچے امانت کے طور پر دیے ہیں، میری بچی، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بہتر زندگی دینی ہے، ان کی ماں کی کمی پوری کرنی ہے، اور ان کی ماں کی کمی تم سے بڑھ کر اور کون پوری کر سکتا ہے، جو ہو بہو ان کی ماں کی تصویر ہو،
ہو سکتا ہے صبا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی ایک فرض کے طور پر اریبہ کی جڑواں بہن بنا کے پیدا کیا ہو سکتا ہے اس کی یہی مصلحت ہو، اس کی یہی رضا ہو۔ والدہ کے الفاظ سے صبا کا دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ایک تم ہی ہو صبا جو کہ سبت کا دکھ سمجھ سکتی ہو، کوئی اور لڑکی کبھی نہیں سمجھے گی، اور تمہارے چہرے کی اریبہ سے مشابہت اس کا زخم بھی بھر دے گی۔ زینت بیگم نے اپنا دوپٹہ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو بیٹا، مجھے بھیک دے دو میرے بچوں کی خوشی کی، ان کی بہتر زندگی کی۔ وہ نم آنکھوں سے ملتجی تھیں۔ صبا نے ان کا دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں امی، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نم آنکھوں کے آنسوں کو سنبھالتی اٹھی اور والدہ کو کہا، اور اس کے اقرار نے زینت اور صبا کی ڈوبتی سانسوں کو زندگی عطا کر دی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو یکایک خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو گئے، اور صبا نے لمحوں میں اپنی برسوں کی محبت کو داؤں پہ لگا کر رشتوں کی بازی کھیلی تھی۔ اس نے شکست کھائی تھی یا وہ جتنی جیتی تھی اسے کچھ علم نہ تھا، سوائے اس کے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا صرف وہ اور صرف اریبہ کی روح کو سکون پہنچانے اور اریبہ سے کیے اپنے عمر بھر کے وعدوں کی پاسداری کا طور پر کیا تھا۔ وہ کم از کم اریبہ سے روز معاشر آنکھیں چرانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ فیصلہ سبت میں سبھی کے لیے حیران کن تھا، خصوصی طور پر باسط کے لیے کہ جو صبا اور عثمان کے رشتے سے واقف تھا۔ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ صبا اور عثمان کا رشتہ بڑوں سے بے شک چھپا ہوا ہو، لیکن دوستوں سے ہرگز چھپا ہوا نہ تھا، اور جب باسط نے اس کی خبر کے متعلق عثمان کو بتایا، عثمان کی تو گویا سماعتیں ہی اجڑ گئیں، اور وہ باسط کے سامنے گنگ سا کھڑا تھا، اور پھر باسط سے کہتا بھی تو کیا، اس نے اس ظالم سے بات کرنے کی ٹھانی کہ جو اس کی زندگی تھی، اور جس نے بہت آسانی سے بنا اسے پوچھے اور بنا اسے بتائے اس کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے صبا کے نمبر پہ کال کی، اور صبا مسلسل اس کا فون کاٹتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عثمان سے بات کرے یا اس کا سامنا کرے، اس کے غم، اس کے غصے بھرے الفاظ سنے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ عثمان کے احساسات اس وقت کیا ہوں گے، وہ کس طرح کے غم و غصے سے ابل رہا ہوگا، کس طرح کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ اگر وہ خود عثمان کی جگہ ہوتی تو قیامت برپا کر دیتی۔ عثمان کی قمیض کا گریبان پکڑ کے اسے اتنا زور سے جھنجھوڑتی کہ اس کی قمیض کی سلائی دھڑ جاتی، اور اب وہ خود اس کے سوالوں سے، اس کی تڑپ اور اس کی وحشت سے نظریں چرائے بھاگ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا اور مسلسل خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ دونوں بچوں کو امی کے کمرے میں سلا کے اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی کہ جب امی کے کمرے کا فون بجنے لگا۔ اس ڈر سے کہ کہیں بیل کی آواز پہ بچے جاگ نہ جائیں، اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ بولی، آواز تو پہچانتی ہوگی میری، یا وہ بھی بھول گئی ہو؟ عثمان نے چٹتے ہی کہا۔ صبا خاموش رہی۔ عثمان کہتے ہیں مجھے، شاید پہچانتی ہو مجھے۔ عثمان کی بات پہ صبا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں صرف تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ فقط تمہاری نہیں، میری زندگی کا بھی تھا۔ کیا میرے بارے میں تم نے کچھ نہیں سوچا؟ عثمان کا لہجہ بے پناہ تڑپ لیے ہوئے تھا۔ یہ فیصلہ میری زندگی کا نہیں، کئی اور زندگیوں کا ہے جو میرے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ وہ خود کو سنبھال کے بولی، کیسے کر سکتی ہو تم ایسا صبا؟ کیسے اس طرح 3 سالوں کے تعلق کو تم کس طرح توڑ سکتی ہو؟ اپنے بارے میں نہیں تو میرے بارے میں سوچو صبا، میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، پامال ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا۔ مجھے مت چھوڑو صبا۔ عثمان کا لہجہ بھی اس کی طرح بکھرا تھا، بڑا ہوا شیب اور مسلسل روئی روئی آنکھیں، کھانا پینا، ہنسنا سب بھول گیا تھا۔ عثمان، سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور ہوں، میں خود غرض نہیں کہ سب کو دکھی کر کے اپنی خوشیاں خریدوں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ عثمان، وہ بولی، مجبور تو میں بھی ہوں صبا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں کسی اور کی کیا ہوں گی، میں تو خود اپنی بھی نہیں۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں آج۔ وہ حتمی طور پر بولا، میں نہیں ملنا چاہتی تم سے۔ وہ اپنا دل پتھر کر چکی تھی، اسے ڈر تھا کہ یہ پتھر عثمان کی محبت پاش پاش کر دے گی۔ میں کل 11 بجے تمہارا یونیورسٹی کیمپس میں انتظار کروں گا، اگر تم نہیں آئیں تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گا۔ عثمان نے یہ کہہ کر کچھ بھی سننے سے قبل فون رکھ دیا، اور وہ بے بسی سے ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑی رہ گئی۔ یہ دن صبح سے ہی ہلکی ہلکی بارش نے شہر سمندر کے تن پر برسنا شروع کر دیا تھا، ایسا موسم کہ جو اس شہر کی رونق کو کم نہیں کرتا بلکہ 4 چاند لگا دیتا ہے، کہ جو یہاں کے لوگوں کو گھروں کے اندر بند نہیں کرتا
کر دیتا بلکہ باہر نکالتا ہے، اور جو ہر دل میں خوشی کے شگوفے کھلا دیتا ہے۔ لیکن آج یہ رم جھم فوار بھی صبا کے دل پر کسی آگ کے لاتعداد شعلوں کی مانند برس رہی تھی، کیونکہ وہ آج بارش کے انہی قطروں میں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے دفنانے جا رہی تھی۔ اپنے تمام خواہشات، خواب اور زندگی کی تمام امیدوں کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹنے کے لیے جا رہی تھی۔ گھر سے یونیورسٹی کے لیے بہانہ بنا کے نکلی تھی، اپنے ڈاکومنٹس لینے اور دوستوں سے ملنے کا، اور امی کو کہہ گئی تھی کہ 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، لیکن راستے میں برستی بارش نے اور ٹریفک جام نے آدھے گھنٹے کی جگہ 1.5 گھنٹے میں اسے یونیورسٹی پہنچنے دیا۔ وہ یونیورسٹی کے سلور جوبلی گیٹ پر ہی اس کے منتظر تھا، اور ایک شیڈ کے نیچے کھڑا خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت مری ہوئی چال چلتی اس کے پاس آئی، ہر قدم جیسے من کا بھرکا ہو رہا تھا۔ عثمان کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح صبا کے لیے ایک بھرپور مسکراہٹ تھی، اور وہ اس مسکراہٹ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ شروع سے ہی اپنی آنکھیں اس طرح سے زمین میں گاڑے وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ وہ دونوں خاموش کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر ہم قدم چلتے ہوئے یونیورسٹی کی بیرونی سڑک سے بارش سے بچتے بچاتے چلنے لگے۔ دونوں کے درمیان بہت گہری خاموشی رقص کا نہ تھی۔ یونیورسٹی کی بیرونی سڑک بھی وہی تھی، آسمان بھی وہی تھا، زمین بھی وہی تھی، مگر دونوں کا ایسا کیا کھو گیا تھا کہ دونوں خود سے بیگانے ہو گئے تھے۔ دونوں نے اپنا آپ گنوا دیا تھا۔ یونیورسٹی کا جانا پہچانا اندرونی تانتا شروع ہو چکا تھا کہ جو ان کی محبت کا امین تھا، ان کی چاہت کا، ان کے وعدوں کا گواہ تھا۔ یہ سفید پھولوں والی سڑک، یہ ٹاور، یہ اوول، یہ کیمپس، یہ راہداریاں، سبھی کچھ تو ان کی محبت کے گواہ تھے، اور صبا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ساری فضا، یہ اوول، یہ راہداری، یہ کیمپس، یہ ٹاور، سب کے سب عثمان کے حامی ہوں، اور اس سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے التجا کر رہے ہوں کہ خدا کے لیے اس معصوم محبت کی لاج رکھ لو، اس خوبصورت گٹھ جوڑ کو مت توڑو۔ یہ بے زر سی پاک محبت نشانی ہے کچھ نیک ساعتوں کی، 2 محبت برے صادق دلوں کی، کچھ امین جذبوں کی۔ خدارا اسے یوں پامال نہ کرو، ورنہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، محبت کا شیرازہ بکھر جائے گا، وفا کی ہستی نیست و نابود ہو جائے گی، عشق کا ایمان منتزلل ہو جائے گا، دامن دل پامال ہو جائے گا۔ ہر طرف سے صبا کو آہذاری اور التجائیں سنائی دے رہی تھیں، اور صبا سب سے آنکھیں چرا چرا کے خود کو چھپا چھپا کے گزر رہی تھی۔ رہ گزر سے پاؤں اٹھا کے آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے راستہ پاؤں کی زنجیر بن کر اسے جکڑ رہا ہو، اس کے قدموں میں گر گر کر گڑگڑا رہا ہو۔ وہ ہر گزرتے قدم پہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ برستی بارشوں کی بوندوں نے اس کی لاج رکھ لی تھی، ورنہ آنکھوں کے آنسو چھپانے کس قدر مشکل ہو گئے تھے۔ بالآخر وہ دونوں اس کینو پی شیڈ کے نیچے آ گئے، جہاں اکثر وہ دونوں بیٹھ کے دیر تک کھلی آنکھوں سے مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ آج ایک ایسی حقیقت ان کے سامنے تھی کہ جو ان دونوں کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ صبا، ایک بار کہہ دو کہ جو میں نے باسی سے سنا ہے وہ غلط ہے، کہہ دو نا صبا، وہ سب جھوٹ تھا۔ صدیوں کی خاموشی کو آسمان نے بالآخر توڑا، اور وہ جو اپنے ہی تخیل سے خود ہی ٹوٹ رہی تھی مزید بکھرنے لگی۔ کچھ تو بولو صبا، تمہاری اس خاموشی سے میں ٹوٹ جاؤں گا۔ وہ بولا، کیا کہوں میں تم سے عثمان، میں تو صرف یہ کہنے آئی تھی کہ مجھے بھول جاؤ، اب کوئی ایسی صورت نہیں کہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، ہم دونوں کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ ہم بھول جائیں ایک دوسرے کو۔ وہ بہت ہمت کر کے بولی، کیسے بھول سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو صبا، کس طرح سے؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا جسے ہم سے 3-4 سال تک رچایا، یا کوئی مذاق مسخری نہیں تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے صبا، محبت۔ وہ تڑپ رہا تھا، اور اس کا لہجہ اس کے جذبات سے بھیگا بھیگا تھا۔ میں اپنے رشتوں اور ان کے سے جڑے فرائض سے اتنا الجھ چکی ہوں عثمان کہ اس محبت کو اور نہیں نبھا سکتی۔ اس کے دل ہی کی طرح اس طرح کا لہجہ بھی زخم خوردہ تھا۔ محبت ایسی نہیں ہوتی صبا، محبت کے آگے کوئی مجبوری، کوئی فرضمانی نہیں رکھتا۔ وہ الجھ رہا تھا۔ اگر آج میری بہن زندہ ہوتی عثمان تو اور بات تھی، میں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں عثمان، لیکن ان 2 بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی کہ جن کا تعلق مجھ سے نہیں، میری روح سے ہے، میری زندگی سے ہے۔ اور کیا میرا کوئی تعلق نہیں تم سے، تمہاری زندگی سے؟
ایسے تعلق سے کیا ملے گا عثمان کہ جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر دے؟ اریبہ کی جدائی نے تو مجھے پہلے ہی توڑ دیا ہے، اب اس کے بچوں سے دور میں نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ بولی، ہم اریبہ کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، انہیں اڈاپٹ کر لیں گے۔ میں کسی ان بچوں سے غیروں کا ساتھ سلوک نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، میں انہیں اپنے بچوں کی طرح پالوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے شدت جذبات سے گویا ہوا، یہ ممکن نہیں ہے عثمان، یہ ممکن نہیں ہے، ان بچوں کا باپ ابھی زندہ ہے اور وہ ہرگز اپنے بچے کسی اور کو نہیں دینا چاہے گا۔ وہ بولی۔ عثمان کا لہجہ اور آنکھیں سرد ہو گئیں، لمحہ بھر میں اس کی آنکھوں میں سے اجنبیت ٹپکنے لگی۔ تو یہ کہو نا کہ تمہیں بچوں سے نہیں، بچوں کے باپ سے انسیت ہے، ہمدردی ہے۔ عثمان کا لہجہ بہت بیگانہ تھا۔ خدا کے لیے عثمان، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ صبا کا حدود درجہ حیرت ہوئی اس شخص پہ کہ جسے اس نے زندگی کے اتنے سال دیے تھے۔ اگر تم کر سکتی ہو تو میں کیا صرف یہ کہہ بھی نہیں سکتا؟ تم میری زندگی برباد کر رہی ہو، صرف اپنی بہن کے بچوں اور اس کے شوہر کی خاطر۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے عثمان، میں اس بکھرے خاندان کو سمیٹنا چاہتی ہوں، میں خود کو محروم رکھ سکتی ہوں مگر ان دو معصوم بچوں کو نہیں۔ وہ بولی، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تم نے طے کر لیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ ہاں، اور پھر میں تمہیں فائدہ بھی کیا پہنچا سکتا ہوں؟ تمہارا وہ نام نہاد بہنوئی مجھ سے اسٹیٹس میں بہت آگے ہے اور وہ تمہیں ایک پرسکون زندگی دے سکتا ہے۔ عثمان کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی، وہ اس کے ہر اگلے جملے پہ حیرت زدہ ہو کے لرز سی جاتی تھی۔ نہ جانے آج عثمان یہ کس کی زبان بول رہا تھا، نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اتنا تھی، نہ جانے آج عثمان پہ کس کی زبان بول رہا تھا۔ وہ اتنا کڑوا، اتنا انجان اور اتنا کرخت تو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن اس کا بھی آخر کیا قصور تھا؟ اس کو تو زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اس کی محبت نے اپنے فرائض اور اپنے خاندان کے حق میں سے چھوڑ دیا تھا۔ قصور تو شاید دونوں کا نہیں تھا، نہ عثمان کا اور نہ صبا کا، قصور تو فقط صبا قسمت کے اس فیصلے کا تھا جس نے ان دونوں کا الگ کر دیا تھا۔ یہ آخری ملاقات بھی زندگی کا ایک ایسا زخم بن کر ٹھہر گئی کہ جسے کبھی بھر نہیں پانا تھا۔ یہ نہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا، نہ کوئی حرف الوداع، بس ایک طویل ہجر کی امید تھی اور کچھ نہیں۔ ایک لمبا جدائی کا موسم تھا جو کہ دونوں کی عمروں پہ محیط تھا، اور ہزاروں ادھورے خواب تھے، تشنہ وعدے تھے اور بے بس تڑپاتا دل تھا۔ وہ یاسمین کی شادی سے ایک دن قبل کی بات تھی کہ جب ہوائی جہاز کے ذریعے عدنان اور سجل کی پاکستان واپسی تھی، لیکن سجل پہ یہ کہانی ادھوری چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جاتے جاتے یاسمین کے لیے کچھ کر کے جانا چاہتی تھی اور اس کے پاس وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ اس کی ہندوستان میں آخری شام تھی اور وہ روتی بلکتی شہزادی یاسمین کے کمرے سے نکلی تو خود بھی درد و عالم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسلسل رونے سے آنکھیں سرخ تھیں اور دل درد سے بوجھل تھا۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی نواب فیروز علی خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نواب صاحب سے کیا کہے گی، اسے کچھ علم نہ تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، یہ بس ایک لاشعوری عمل تھا جو کہ اس سے سرزد ہوا تھا۔ نواب صاحب کی خوابگاہ کے باہر آ کے وہ کچھ لمحے رکی اور سوچنے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو مضبوط کر لیا اور پرانی طرز کے لکڑی کے منقش دروازے پہ دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ نواب صاحب کی آواز نے سجل کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ خوف زدہ دل کو سنبھالتے دروازے کو دھکیل کے اندر گئی۔ اندر خوابگاہ کا خوبصورت اور پرکشش ماحول آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ نرم و ملائم دویز غالیچہ، چھت پہ لگے قیمتی فانوس، ریشمی سفید پردوں سے ڈھکا بستر اور بیڈ کے ساتھ والی دیوار پہ چھت تک لگا کتابوں کا ریک جس میں ہزاروں کی تعداد میں مغربی ادب کی کتابیں جمع تھیں۔ ان کتابوں کے پاس رکی راکنگ چیئر پر نواب فیروز بیٹھے تھے۔ سجل پہ نظر پڑی تو ادب سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم نواب صاحب کہ مجھے اس طرح آپ کے پاس آنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن جو بات میں آپ سے کرنے آئی ہوں اس کے لیے میرا آنا بے حد لازمی تھا۔ سجل نے بات کا آغاز کیا۔ کل آپ کے پاکستان روانگی کے تمام انتظامات منیب جی نے دیکھ لیے ہیں۔ میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ درپیش آئے گا، یا پاسپورٹ وغیرہ کا کام بھی ہو گیا ہے۔ نواب فیروز نے بات کا رخ اس طرف سمجھا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں کہنا مجھے عدنان اور آپ پہ پورا بھروسہ ہے، مجھے کچھ اور بات کرنی ہے۔ وہ بولی، آپ ہماری مہمان ہیں، ہمارے لیے بہنوں کی طرح ہیں، آپ بے جھجک ہو کے کہیں، آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ ہمتن گوشت ہے، آپ نے مجھ سے بہن کہہ کر عزت دی ہے۔
اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس آنے والی مصیبت سے آگاہ کروں جو اس کی حویلی اور اس کے گھرانے پہ آنے والی ہے۔ کیسی مصیبت؟ وہ پریشانی تو ہو گئے تھے، وہ مصیبت جو شہزادی یاسمین کی موت کی صورت میں اتر سکتی ہے۔ وہ بولی۔ نواب صاحب کے قدموں تلے سے تو گویا زمین نکل گئی تھی۔ یاسمین کی موت؟ لیکن کل تو اس کی شادی ہے۔ وہ لج رہے تھے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے نواب صاحب، کل اس گھر سے شہزادی کی لاش نکلے گی۔ شہزادی کے اپنے پلان کے مطابق، سجل نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ آنکھیں فرش پہ بچھے پھولدار گالیچے میں گڑی تھیں اور اس طرح اس نے لفظ بہ لفظ شہزادی یاسمین کے دل کا قصہ سنا ڈالا۔ نواب فیروز علی خان کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس بات کے گواہ تھے کہ وہ حقیقی طور پر اس تمام قصے سے آشنا نہیں ہیں، اسی لیے ان کے چہرے پہ تفکر، پریشانی اور حیرت رقصہ کرنا تھی۔ بتاتے بتاتے سجل آبدیدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خدا کے لیے فیروز بھائی، اپنی اکلوتی معصوم بہن کی زندگی بچا لیجئے، یہ میری التجا ہے آپ سے۔ نواب فیروز نے ایک گہری سانس لی۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ بات اس قدر گمبھیر ہے۔ بڑی بڑی حویلیوں والے شفاف فیصلے لیتے ہیں، سنا تو تھا، لیکن ہمیں علم نہ تھا کہ ہمارے والد نے ہماری معصوم بہن کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ وہ چلتے چلتے سجل کے پاس آئے۔ کل یاسمین کا نکاح طے شدہ وقت اور طریقے سے ہوگا۔ فیروز کی بات پہ سجل لرز ہی تو گئی تھی۔ کیا؟ ہاں، لیکن اس کے ساتھ جسے وہ پسند کرتی ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ فیروز علی خان کے اس جملے نے گویا سجل کے اندر نئی روح پھونک دی۔ وہ دل کھول کے مسکرائی۔ فیروز علی خان نے اس کے سر پہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ نے اس حویلی کی عزت اور امان کی حفاظت کی اور بر وقت ہمیں مطلع کیا۔ اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں جلد از جلد یہ فیصلہ رانی صاحبہ اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو سنانا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے وہ مان جائیں گے؟ سجل کو اب بھی شبہ تھا۔ انہیں ماننا نواب فیروز علی خان کا کام ہے، انہیں منانا نواب فیروز علی خان کا کام ہے، آپ بے فکر رہیے۔ سجل کو ان کے کہے اس آخری جملے پہ یقین تھا، جس کے بعد وہ مطمئن ہو کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اور پھر اگلے دن نکاح سے کچھ ہی دیر قبل اس کی اور عدنان کی روانگی تھی۔ نہر والی حویلی نے ان کے چند دنوں میں انہیں بہت کچھ دیا تھا، اپنائیت، محبت اور پناہ، جو کہ ساری عمر کے لیے خوبصورت یادوں کا ایک تحفہ بن جانا تھا۔ یہاں آ کے ان لوگوں نے اجنبی انجان لوگوں سے بہت محبتیں سمیٹی تھیں۔ انہوں نے کچھ کھویا نہ تھا، صرف اور صرف حاصل کیا تھا۔ یاسمین آج بہت پرمسرت اور مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ دلان تک اسے رخصت کرنے آئی تھی۔ آج اس کا انگ انگ خوشبو اور خوشیوں میں بسا تھا۔ میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں سجل، تم نے مجھے وہ دیا ہے جو میں اکیلی حاصل نہیں کر پاتی۔ وہ تشکر کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دینے والی ذات فقط ہمارے پروردگار کی ہے شہزادی، اور اسی نے آپ کی تقدیر میں اب احمد صفات کا نام لکھا تھا، اور آج آپ اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیں گی۔ وہ اس کے مہندی رچے خوشبودار ہاتھوں کو تھامے بولی۔ میں تمہیں روکنا چاہتی ہوں سجل، لیکن میں جانتی ہوں تمہارا اپنے وطن جانا بھی بے حد ضروری ہے۔ میں نے تو اپنی محبت پا لی، لیکن ابھی تمہیں کچھ اور سفر کرنا ہے۔ یاسمین نے مسکرا کے کہا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا شہزادی۔ مائیوں بیٹھی، دلہن کی دعا یوں بھی پوری ہوتی ہے۔ سجل نے التجا کی۔ پروردگار تمہارا اور تمہاری محبت کا محافظ رہے گا۔ یاسمین کی آنکھوں میں نمی آ گئی اپنی دور دیس کی سہیلی کو رخصت کرتے ہوئے، اور اسی طرح سجل اور عدنان نے اپنے پڑوسی ملک میں بنائے دوستوں کی مہربانی سے اپنے وطن کی طرف اڑان بھری۔ یہ اڑان آزادی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم تھا، طویل مسافت کے بعد ملنے والا پہلا پرسکون نیند کا جھونکا تھا۔ ان کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط تھے، انہیں بہر طور اپنی منزل کو پا لینا تھا، اور یہ اس کی شادی کا دن تھا۔ نہ جانے کیسی شادی تھی یہ، کہ جس میں ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل دکھا ہوا تھا، ہر روح لرز رہی تھی۔ دلہن تو کیا، دلہن کی ماں، دولہے کی ماں، دولہا خود عجیب قسم کے بوجھ تلے دبے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے کو ترجیح دی گئی تھی۔ نشاط نے تو سرے سے آنے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن باسط اپنے بھائی کا سہارا بنا ہوا تھا، وہ ہرگز اپنے بھائی کو تنہا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کے وقت صبا نے وہی جوڑا زیب تن کیا جو اریبہ کا روسی لباس تھا۔ جب وہ اریبہ کے گھر اس کے شوہر اور اس کے بچوں کی امانت سنبھالے چلی تھی تو وہ اندرونی طور پر اریبہ ہی بن جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے تمام کپڑے بڑے بڑے سوٹ کیسوں کی نظر کر دیے تھے اور اریبہ کے لباس پہننے کا ارادہ تھا۔ دونوں بچے اس کی گود میں تھے اور بہن کے لباس کو پہن کے اسے لگ رہا تھا کہ اریبہ کی روح بھی اس کے اندر آبسی ہو، اور نکاح نامے پر دستخط دراصل اس کے اندر کی صبا کی موت تھی۔ وہ صبا
جو عثمان کی تھی، وہ صبا جس نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے تھے، وہ صبا جو فقط اپنے متعلق سوچتی تھی اور جس کے لیے زندگی کسی ٹھنڈی اور میٹھی آئس کریم کی طرح تھی، جس کو کھانے کے دوران اسے پل پل لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ آئس کریم پگھل گئی اور زندگی سے سارا لطف اڑ گیا۔ کچھ رہا تو فقط یہ کہ آپ صبا خاتون ڈاکٹر ثبت حسن ملک ولد حسن ملک کو باعوض حق مہر شرعی قبول کرتی ہیں۔ اس کے دماغ پہ ایک ہتھوڑا لگا اور تمام خوابوں کی دھجیاں اڑ گئیں، آئینے سے سپنوں کی کرچیاں جا بجا بکھر گئیں۔ سرخ لباس میں لپٹی لڑکی پتھر کا بت بن گئی۔ وہ خود تو زندہ تھی، لیکن اپنی ہم شکل بہن کی طرح اس کی روح کس بم کے دھماکے میں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، اور ثبت حسن کے لیے بھی یہ مرحلہ اس سے کچھ کم نہیں تھا۔ کاغذات پہ دستخط کرتے وقت اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پتھر کے ہو گئے ہوں۔ وہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں قلم کی جگہ کسی آگ کے بھڑکتے شعلے کو محسوس کر رہا تھا۔ باسط کے 2-3 بار کہنے سے اس نے اپنے اندر کی تمام ہمت مجتمع کی اور آنکھیں میچ کے کاغذ پہ دستخط کر ڈالے، اور اس کے بعد اسے یوں لگا کہ اس کا پورے کا پورا وجود تنکوں کی صورت بکھر گیا ہو، مٹی کا ڈھیر بن گیا ہو، اور اس مٹی کے ملبے میں اگر کوئی زندگی تھی، وہ ان بچوں کی بدولت تھی جن کا تعلق اریبہ اور اس خوبصورت وقت سے تھا جو اریبہ کے ساتھ گزرا تھا، اور وہی کچھ اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ میں ابھی آ جاؤں گا امی جان، میرا جانا بے حد ضروری ہے، باسط نے دوران محفل کونے میں آ کے والدہ سے کہا۔ باسط، تم جانتے ہو کہ ثبت کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں سنبھال سکتا، اور ایسے میں تم کہاں جا رہے ہو؟ زینت بیگم پریشان ہی تو ہو گئی تھیں۔ امی، میرا جانا بے حد ضروری ہے، میرا دوست عثمان کہیں جا رہا ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے، آپ بھابھی کو گھر لے جائیے گا نا، میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر آ جاؤں گا۔ اس نے التجا کی، اور اس طرح صبا کے بھائی حمزہ کی بائک پر وہ شہر کے مصروف شاہراہوں کو ٹریفک سے بچتا بچاتا ایئرپورٹ پہنچا، جہاں کے انٹرنیشنل ڈپارچر لانچ کی لابی میں عثمان اس کا منتظر تھا۔ وہ دوڑا دوڑا اس کے پاس آیا۔ بھائی کا مسلسل اس نے سنبھالا تھا، اب بھائی جیسے دوست کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ بھائی کا درد بھی جانتا تھا اور دوست کا درد بھی۔ تم آ گئے یار، باسط کو دیکھ کر عثمان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آ گیا۔ ہاں، تم نے ملنے کو کہا تھا اور میں نہیں آتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تم اچانک کہاں جا رہے ہو؟ باسط نے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے کہا۔ عثمان کے سامان کے ساتھ رکھی منرل واٹر کی بوتل کو اٹھا کے پانی گھٹا گھٹ پی گیا۔ ماموں رہتے ہیں میرے دوحہ میں، انہوں نے اپنے پاس آنے کو کہا ہے، وہاں سے یو کے چلا جاؤں گا یا کینیڈا۔ عثمان نے مختصر جواب دیا۔ تو یہ کہو نا کہ بھاگ رہے ہو، لیکن یہ بتا دو کہ کس سے بھاگ رہے ہو، خود سے یا کسی اور سے؟ باسط نے سوال کیا۔ عثمان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو، کہیں سے آ رہے ہو؟ عثمان نے باسط کو پارٹی ویئر میں ملبوس دیکھ کے کہا۔ گہرے نیلے رنگ کے ٹو پیس شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے اور پسینے میں شرابور تھا۔ بھائی کا نکاح تھا آج، بڑی افراتفری میں آیا ہوں۔ لاشعوری طور پر کہی باسط کی بات عثمان کی سماعتوں کے پرخچے اڑا گئی۔ پورا کا پورا جنا ٹرمینل کا ملبہ اس کے سر کے اوپر آن گرا۔ نکاح تھا آج، عثمان کے گلے سے روندھی ہوئی آواز نکلی، اور اس آواز کے کرب نے باسط کو احساس دلایا کہ اس کے بھائی کے نکاح کا عثمان سے بھی گہرا تعلق ہے۔ باسط نے جواب میں فقط گردن اثبات میں ہلائی۔ کئی لمحوں تک دونوں کے درمیان گہری کاٹدار خاموشی ٹھہری رہی، اور اس دوران ساتواں آسمان عثمان کے اوپر گرتے رہے، وہ ٹوٹتا رہا۔ یار، تم سنبھل جاؤ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بڑی افراتفری اور دکھ کے عالم میں ہوا ہے۔ جب جنگل میں طوفان آتا ہے تو مینا اپنے انڈوں کو چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو ہاتھوں میں اٹھا لیتی ہے۔ اس نے جو کیا وہ ایک بہن کا، ایک بیٹی کا فرض تھا۔ اس خاموشی کو باسط کے لفظوں نے توڑا۔ کوئی بھی لڑکی یہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی اور بہن ہے؟ اور پھر میرے یار اریبہ اور صبا کے بیچ کا رشتہ تمہیں معلوم ہی ہوگا، تو اسے کس نے کہا تھا کہ وہ محبت کرے، بن کے رہتی بہن اور بیٹی، میری زندگی تو برباد نہ کرتی وہ؟ عثمان کا لہجہ نادانستہ تیز ہو گیا۔ باسط نے عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے میرے دوست، امتحان لیتی، سزا سناتی، شفاق فیصلے کرتی۔ ہم آنکھوں پہ نیلا چشمہ چڑھا کے دھوپ سے بچنے کی جتنی کوشش کریں، دھوپ ہمارا دامن جکڑ لیتی ہے، باسط نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ لیکن میرا نقصان تو ہوا نا باسط، میں تو لٹ گیا تھا، میں نے اپنی زندگی کی ہر خواہش اس سے منسوب کی تھی، میں نے تو یہ آپشن ہی نہیں رکھا تھا یار کہ اس کے بغیر مجھے جینا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں نے تو ماضی، حال، مستقبل سب کے سب اس کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ عثمان کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ ایئرپورٹ پہ آہستہ آہستہ لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی تھی۔
کیسے سمجھاؤں تمہیں عثمان کہ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ باسط خود سے الجھ رہا تھا۔ تم مجھے سمجھا سکتے ہو باسط، کیونکہ میری محبت تمہارے بھائی کی بیوی بنی ہے۔ گھاٹے کا سودا تو مجھے ہوا ہے، میں نے اپنا سب کچھ کھو ڈالا، مجھے اپنی زندگی کا اب کوئی رخ نظر نہیں آ رہا۔ رخ ہے عثمان، رخ ہے، تم بائی جا کے سیٹل ہو جاؤ، شادی کر لو، تم سب بھول جاؤ گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باسط کا لہجہ پر امید تھا۔ مجھے اپنے لیے اب کسی امید کی ضرورت نہیں ہے باسط، اب میں کوئی حوصلے کا حرف نہیں سننا چاہتا۔ میری زندگی تو تباہ ہو چکی ہے، اب میں اپنی محرومی کے لیے کسی اور کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ اگر میں یہاں رہا تو روز مرتا رہوں گا۔ یہ گلیاں، یہ شہر اس کی خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ میرا یہاں سے دور جانا ہی بہتر ہے، ہاں میرا یہاں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ بار بار ٹوٹتی اور پھر جڑتی ہمت کے زیر اثر بول رہا تھا۔ باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ اور صدیاں دنوں کے درمیان سے سرک گئیں۔ دوحہ کی پرواز کے مسافروں کی بورڈنگ کا اعلان ہونے لگا۔ تمہاری فلائٹ آ گئی ہے یار، سنبھالو اپنے آپ کو۔ باسط نے اسے حوصلہ دیا۔ میری فلائٹ تو مس ہو گئی دوست، اسے کسی اور نے پکڑ لیا۔ وہ اپنی ایک انگلی سے نم آنکھ کو صاف کرتے ہوئے بولا، لہجے میں تمسخر تھا۔ عثمان اٹھا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ باسط نے اس کی مدد کی اور ٹرالی میں سامان رکھوایا۔ اس کا خیال رکھنا اپنی بھابھی سمجھ کے ہی صحیح۔ عثمان نے ٹوٹے دل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ باسط نے اسے بیچ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھنا یار، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی۔ کتنی دیر تک وہ دونوں یوں ہی بغل گر رہے۔ دو چار آنسو لاکھ ضبط کے باوجود بھی عثمان کی آنکھ سے گر گئے۔ عثمان نے اپنی ویب پاکٹ سے ایک چھوٹا سا پارسل نکالا اور باسط کو دیا۔ ڈاکٹر مثبت حسن کے بھائی، نہیں، میرے دوست بن کے اسے دینا، وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا۔ باسط نے ہونٹ بھینچ کر گردن اس بات میں ہلائی اور اس وقت تک وہ عثمان کو دیکھتا رہا جب تک وہ ایئرپورٹ لاؤنج کی بھول بھلیوں میں اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس طرح عثمان نے صبح کے اجلاء رسوئی میں کسی اور کا ہونے سے قبل ہی اس وطن کے سرزمین کو خیر باد کہہ دیا۔ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہو اجالا؟ رات کے 3 بجے لاؤنج میں داخل ہوتی اجالا سے دانیال نے پوچھا۔ سبز رنگ کی چمکتی سلیوز ساڑی میں اسے اجالا کا گورا جسم جھانک رہا تھا۔ دانیال کی یہ بات اجالا کو ناگوار گزری، اس لیے اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اجالا بیگم، کیا یہ وقت شریف عورتوں کے گھر لوٹنے کا ہے؟ اور جو تمہیں چھوڑ کے گیا ہے، پوچھ سکتا ہوں وہ کون ہے؟ دانیال نے کہا۔ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ میں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا۔ وہ بہت بے حسی سے بولی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ حق دینے یا نہ دینے والی؟ یہ حق مجھے میرے مذہب نے دیا ہے، بیوی ہو تم میری۔ وہ بولا، زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے، شوٹنگ سے آ رہی ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے بولی، کس کی شوٹ پہ تھی تم؟ پوچھ سکتا ہوں؟ فاروقی کی شوٹ پر تھی، اجالا نے مختصراً کہا۔ فاروقی صاحب سے ابھی میری فون پہ بات ہوئی ہے، وہ تمہارا انتظار کرتے رہے، لیکن تم شوٹ پہ نہیں تھی۔ دانیال کی بات پہ اجالا شرمندہ ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سارا دن میری ٹو میں رہتے ہو، میرے پاؤں میں زنجیریں باندھنا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں اپنا کام دھندا چھوڑ کر تمہارے گھر میں جھاڑو برتن کروں؟ وہ بولی۔ میں جھاڑو برتن کی بات نہیں کر رہا اجالا، شادی شدہ خاندانی اور عزت دار عورتیں راتیں اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں گزارتی۔ دانیال اپنا لہجہ نرم رکھے ہوئے تھا۔ میرا کام، میرا پروفیشن ایسا ہے کہ جس کی راتیں جاگتی ہیں، اور یہ پہلے ہی ہمارے بیچ طے ہو چکا ہے کہ تم میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ وہ ضدی کاٹ دار لہجے میں بولی۔ فلم اور ٹی وی تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تمہارے سٹیج کا رقص ہرگز پسند نہیں، اور تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک اور حلیہ بتا رہا کہ آج بھی تم نے سٹیج ہی کیا ہے۔ دانیال کو اب اس پہ حقیقی طور پہ غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، آج میں نے ڈانس کیا ہے اور کرتی رہوں گی، کیونکہ مجھے رقص سے پیار ہے، مجھے سٹیج سے پیار ہے۔ اجالا، جو رقص تم اور تمہارے جیسے رقاصائیں پیش کرتی ہیں، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ فن کو فن ہی رہنا چاہیے، غلاظت اور فحاشی نہیں بننا چاہیے۔ وہ بولا۔ دانیال بخاری، اجالا کی چیخ ایک گونج کی صورت ابھری تھی۔ تم جیسے چھوٹے دماغ کے لوگ ہر کام کو غلط ہی سمجھتے ہیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں جو سوچنا ہے سوچتے رہو۔ میری اپنی زندگی، اپنا کیریئر ہے، اور میں تم جیسے چھوٹے معمولی شخص کے لیے اسے داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ پھر کیوں کی تھی مجھ جیسے معمولی شخص سے شادی؟ میں نے نہیں، تم نے کی تھی۔ مرے جا رہے تھے مجھ سے شادی کرنے کے لیے، مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ اجالا اپنی اونچی ایڑی والی جوتی سے سیڑھیاں اور تیز رفتاری سے چڑھتی اوپر جانے لگی۔
دانیال ہمیشہ اس عورت سے بات کرتے کرتے بے بس ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا جواز نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک عورت ہے، معزز اور معتبر۔ شارق صاحب کراچی جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ زونی پاس ہی بیٹھی تھی اور مناسب الفاظ کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہی تھی جو وہ کہنا چاہ رہی تھی۔ بہت دیر سے غور کر رہا ہوں زونی، آپ کچھ کہتے کہتے ٹھہر جاتی ہیں، پھر کوشش کرتی ہیں، پھر رک جاتی ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے بھائی؟ شارق صاحب اپنی بیوی کے دل کا حال بنا کہے جان لیتے تھے۔ بات کوئی اتنی مشکل بھی نہیں کہ جسے آپ سمجھ نہ سکیں، زونی نے کہا۔ شارق پیکنگ چھوڑ کر زونی کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں شارق، آپ نے ہمیشہ ایک اچھے اور سلجھے ہوئے ساتھی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور مجھے اتنے سالوں میں کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں رہی کہ زوفی مسئلے میں بھی میں نے خود کو گلٹی سمجھا، مگر آپ کو نہیں۔ کیا بات ہے زنیرہ، کھل کے کہو، جو ہو گیا اسے بھلا دو۔ ہماری زوفشا کو پروردگار نے بھٹکنے سے بچا لیا۔ شارق، منال بھی ہمارے لیے زوفی ہی کی طرح ہے، اور جس طرح منال نے ہماری بیٹی کی زندگی بچائی ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ زونی کی نیلی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاں تو میں منال کو اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا، اس کی شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا، شارق گردیزی نے تکین سے کہا۔ اس کی شادی کے سلسلے میں بات ہے، کیا آپ کو علم ہے کہ وہ دانیال سے بہت محبت کرتی ہے؟ زونی نے بالآخر کہہ دیا۔ کیا اس نے آپ سے مزید کچھ کہا؟ شارق صاحب نے پوچھا۔ شارق، محبت کہنے سننے کی داستان نہیں ہوتی، جو انسان محبت کرتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی چھلکتی ہے اور اس کی باتوں سے بھی محبت اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے۔ محبت کو کوئی کیسے اپنی روح سے کھرچ کے پھینک سکتا ہے؟ وہ اس سے 2 سال پہلے بھی محبت کرتی تھی اور اب بھی اس سے کہیں زیادہ کرتی ہے، اور میں اسے بہترین تحفہ دانیال سے شادی کی صورت میں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے وہ کیا ہے جو کہ ہم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ زونی کے الفاظ شارق کے دل پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو رہے تھے۔ پلیز شارق، پلیز، آپ پاکستان جائیں تو دانیال سے ملیں، اس سے منال کی شادی کی بات کریں۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ایماندار، محبت کرنے والا، سچا لڑکا ہے۔ زونی نے التجا کی۔ ہاں زونی، وہ واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، اور منال کو اس سے جدا کرنے کا مقصد صرف اس کو وقت دینے کا تھا، کیونکہ 2 سال قبل نہ وہ اس قابل تھا کہ ایک گھرانہ بسا سکے اور نہ منال ذہنی طور پر کسی ذمہ داری کی اہل تھی۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ دانیال نے اپنے کام کے بلبوتے پر اپنی جگہ بنا لی ہے، اس کا ڈیفینس میں اپنا فلیٹ بھی ہے اور وہ اپنا مقام بھی بنا چکا ہے۔ دوسری طرف منال بھی بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ زوفی کا مسئلہ اس نے جس طرح سے ڈیل کیا وہ ہمیں بہت پسند آیا، اور ہم یقیناً دانیال کا ساتھ دینا چاہیں گے، شارق صاحب نے کہا۔ تو پھر وعدہ کریں شارق کہ آپ کراچی پہنچتے ہی دانیال سے ملیں گے، زونی نے مسکرا کے کہا۔ پکا وعدہ۔ شارق نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرا دانی بھی اب میرا نہیں رہا، نورین بی او بدل گیا ہے۔ نیازی کا لہجہ تعصب میں ڈوبا تھا۔ اس نے میرے ساتھ منال بی کے ساتھ چنگا نہیں کیتا اتفاق سے۔ دیکھو نیاز احمد، کچھ معاملات ہر انسان کے ذاتی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بھی مداخلت ہرگز نہیں کر سکتا، نورین نے اسے سمجھایا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی نورین بی، دانی تے میرے وچ کوئی ذاتی ماتی چیز تھی ہی نہیں، جو تھا وہ ساڈا دونوں دا تھا اتفاق سے، لیکن اجالا علی دے نال ویاہ کر کے اس نے اپنا دل بھی الگ کر دیتا اور نیازی کو بھی زندگی سے نکال کے پھینک دیا۔ دکھ اور تکلیف نیازی کے لفظ میں تھی۔ تو کیا شادی وہ تم سے پوچھ کے کرتا؟ نورین اس کے جذباتی پن پہ مسکرائی۔ نہیں، میرے سے نہیں پوچھتا، میں اس کا کوئی پیو نہیں، پر منال بی بی کا تو خیال کرتا، اس سے تو وہ محبت کرتا تھا، دل جگر والی محبت۔ تے اراز سے تے نہیں پوچھیا تے اپنے ماں پیو سے پوچھ لیتا، اپنی بہن سے، وڈے بھائی سے پوچھ لیتا اتفاق سے۔ اداکار بن کے وہ مادر پتر آزاد تے نہیں ہو گیا نا؟ نیاز نے غصے سے کہا۔ آج کل کون پوچھتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور اگر وہ پوچھتا بھی تو کیا اس کے ماں باپ اسے ایک اسٹیج اور فلم کے اداکارہ سے شادی کرنے کی اجازت دے دیتے؟ نورین نے ایک نکتہ اٹھایا۔ تے اچھا کرتے اگر اجازت نہیں دیتے، حق بات کڑوی تو لگتی ہے اتفاق سے، وہ رقاصہ، چال باز، 2 نمبر اداکارہ، وہ کوئی دانیال بیوی بنن تے قابل صحیح۔ دیکھو نیازی، پیشہ کسی کا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کردار کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کون کیسا ہے
کیسا نہیں، اداکار ہے یا رقاصہ ہے تو غلط ہے، اور گھریلو عورت ہے تو پاک باز ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج کل گھریلو عورتیں بھی کبھی کبھار بہت غلط کام کرتی ہیں اور اداکارائیں خود کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ نورین نے اسے سمجھایا، او نورین بی بی، تسی چل کے میرے نال دیکھو اس آفت کی پرکالا کو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، چلتر چال باز، جتنی زمین دے باہر اتنی زمین دے اندر۔ اتفاق سے نیازی نے دل کی بھڑاس نکالی۔ اچھا مان لیا وہ ایسی ہے تو پھر تمہارے دوست کو کیا ہوا؟ وہ تو عقل مند سمجھدار اور شخص ہے، اس نے کیوں شادی کی اس سے؟ وہ عقل مند تو ہوتا تو نورین بی بی تے رونا کی تھا، وہ تو ہے ہی پیدائشی کملا جھلا، اتفاق سے سنہری چیز کو سونا سمجھے گا۔ پھنسا لیا اجالا نے اس کو اپنے حسن کے جال میں۔ ساڈے پنڈ وچ ایک سے ایک سونیاں کڑیاں ہیں، لیکن انہیں تمائش کرنی نہیں آتی نہ اپنے حسن و جمال کی، اس لیے وہ ساری عمر دیواروں پہ اپلے تھاپتی ہیں اور بھینسوں کو چارہ ڈالتی ہیں، ورنہ ہوتی وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ اتفاق سے نیازی نے کہا، اگر ایسی بات ہے نیازی تو پھر تم نے کیوں اپنے پنڈ کی کسی کڑی کو نہیں چنا؟ تمہیں کیوں روشنی اچھی لگتی ہے؟ نورین نے دکھے دل سے سوال کیا، اور حقیقتاً نیازی کے پاس اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیوں اپنے گاؤں کی چھوئی موئی سورج مکھی کی پھول جیسی لڑکیوں کو چھوڑ کر شہر تک نک چڑی لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا تھا، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ ابھی سونے ہی کی دیر تھی کہ عثمان اس کے پاس آ گیا۔ اجولہ عرسی کا دروازہ کھلا اور سفید شیروانی میں ملبوس عثمان اپنی ازلی مسکراہٹ سمیت اس کے سامنے تھا۔ وہ بڑے حق کے ساتھ بستر پہ بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، گو کہ ہمیں بہت پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہاتھ ہمارا ہے، لیکن آج ہم نے دنیا کے سامنے اس ہاتھ کو تھاما ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا ہے۔ عثمان نے اس کے حنائی ہاتھ کو اپنے سامنے کھول دیا اور بغور دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ صبا نے حیرت سے پوچھا۔ لکیریں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ کی، دل کی لکیر پہ تو میرا نام ہے ہی، زندگی کی لکیر پہ بھی میرا نام لیے ہوئے ہے، دماغ کی لکیر پہ بھی میرے نام کا ہے، یوں ہے، اور لائن تو لب لائن کو کاٹتی یوں کی شکل بنا رہی ہے، ہر طرف میرا ہی میرا نام ہے۔ وہ شرارت سے بولا، لیکن میرے ہاتھ پہ تو مہندی لگی ہے، کیسے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ لکیریں؟ صبا نے مسکرا کے پوچھا۔ دیکھنے والی آنکھ کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے مسز عثمان، آنکھوں میں بس وہ بصارت ہونی چاہیے، وہ ذومانی انداز میں بولا اور لپک کے اس کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں عثمان؟ وہ چھپی۔ تم میری ہو نا؟ عثمان کے سوال میں کتنی معصومیت تھی۔ صبا شرما دی۔ بولو نا جان، تم میری ہو نا؟ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہارے ہاتھ اور تمہارا وجود، تمہاری باتیں، تمہاری سوچیں میری ہیں نا؟ وہ والہانہ پن سے اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ مزاحمت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ کیوں خاموش ہو صبا؟ دیکھو آج ہجر کا سورج ڈوب گیا ہے اور وصل کا چاند چڑھا ہے، آج تو خاموش مت بیٹھو، آج تو اقرار کرو، اظہار کرو، آج تو پیار کرو۔ عثمان کے ہاتھ کی گرفت اس کی چوڑیوں سے سجی کلائی پہ تنگ ہو رہی تھی۔ عثمان، وہ لفظ فقط اتنا ہی بول پائی۔ جی عثمان کی جان۔ جواب پہلے کی طرح والہانہ تھا، وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے عشق کی بارش میں پور پور بھیگنا چاہتی تھی، وہ اس کی محبت میں سانس سانس معطر ہونا چاہتی تھی۔ عثمان کی باہوں کی گرفت میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ وہ اپنا آپ بھلا کے فقط اس کی ہو جانا چاہتی تھی، اور وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اور پھر یہ خواب کرچی کرچی ہو گیا۔ حال کے کسی سفید پتھر نے کانچ کا وہ بت توڑ ڈالا۔ صبا کی آنکھ کھلی اور باہر کچھ شور سنائی دیا، شاید کچھ آوازیں تھیں۔ اس نے اپنا آپ سنبھالا، ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں جیسے کچھ حلق میں اونڈیلا اور خود کو سنبھالتی بستر سے نیچے اتری اور دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں باسط، نشاط اور زینت بیگم بیٹھے تھے۔ باسط بار بار مختلف نمبرز ڈائل کر کے پوچھ رہا تھا، سبت بھائی آپ کے پاس تو نہیں؟ اور پھر آگے سے نفی میں جواب پا کے وہ مایوس ہو جاتا، ان کا سیل بھی آف جا رہا ہے، نہ جانے کہاں گئے ہیں امی جان؟ میں صرف 1 گھنٹے کے لیے عثمان سے ملنے گیا اور پیچھے سے قیامت آ گئی۔ کہاں گئے ہیں سبت بھائی؟ باسط کو صبا نے غصے میں کہتے سنا۔ صبا کی سماعتوں پہ گویا ایک تھوڑا سا پڑا۔ عثمان سبت، عثمان سبت، ذہن ان 2 ناموں کے بیچ حرکت کرنے لگا۔ باسط عثمان سے ملنے کیوں گیا تھا؟ خدا نہ خواستہ کہیں عثمان کو کچھ۔ وہ اپنا سینہ تھام کے کھڑی ہو گئی۔ اور سبت کہاں ہیں؟ اس طرح غائب کیوں ہو گئے ہیں؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور پھر باسط گاڑی کی چابی لے کر نہ جانے کہاں نکل گیا۔
زینت بیگم نے اسے کپڑے بدل کے آرام کرنے کا کہا، لیکن کہاں آرام آنا تھا، ایک آتش تھی جو رات بھر سلگتی رہی۔ صبا، اٹھو بیٹا، کچھ کھا لو، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ زینت بیگم ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے اٹھائے اس کے پاس آئیں۔ وہ ابھی تک اس عروسی جوڑے میں ملبوس تھی جس کا دوپٹہ اریبہ کی شادی کی رات غلطی سے پہن لیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس غلطی کی سزا اسے اس طرح بھگتنا پڑے گی۔ وہ رات کو صوفے پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس وقت سو گئی تھی۔ لب پہ دعائیں تھیں، سبت کی خیریت کی، اور آنکھوں سے چھلکتے آنسو تھے۔ سبت آ گئے۔ سبت کے نام کو بھائی کے بغیر لینا اس کے لیے ایک دشوار کام تھا، لیکن اب جو رشتہ اس کا سبت کے ساتھ بن چکا تھا وہ ایک معتبر اور محترم رشتہ تھا۔ باسط کا فون آیا تھا، وہ اسے لے کر ابھی پہنچنے والا ہے۔ زینت بیگم نے مطمئن لہجے میں کہا۔ صبا کی بھی جیسے جان میں جان آئی۔ کہاں تھے وہ متفکر بیوی اس کے اندر سے بول رہی تھی۔ زینت بیگم خاموش ہو گئیں، بولی نا آنٹی، کہاں تھے وہ رات بھر؟ وہ مصر تھی اریبہ کے پاس۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پائیں اور ناشتہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کے کمرے سے چلی گئیں۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے سوچتی رہ گئی کہ سبت نے رات کیوں قبرستان میں گزاری، یہ کس طرح کا پاگل پن اور کیسی دیوانگی تھی۔ وہ اریبہ کی تصویر کے عین سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی بہن کے چہرے کو لرزتی پلکوں کے ساتھ دیکھنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب سبت سازن کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صبا نے پلٹ کے اس کو دیکھنا، سفید کرتے شلوار میں ملبوس، جگہ جگہ مٹی کے نشان، سرخ انتہائی پریشان آنکھیں، بکھرے بال اور بکھرا حلیہ۔ وہ قبرستان کے جیسا اجڑا شخص اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں صبا کے لیے ہلکی سی شناشائی تک کا شائبہ نہیں تھا۔ وہ بہت عجیب اجنبی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ اس نئے رشتے کے بعد ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، اور پہلی ملاقات اتنی عجیب اور حیرت انگیز تھی۔ سبت کی نظر اس کے چہرے سے ہٹی اور اریبہ کی شادی کی فریمڈ تصویر پر ٹھہر گئی، اور یادوں کا ایک بگولا اڑتا ہوا اس کے عشق کے صحرا کی ریت میں ایک بار پھر اڑ گیا، اور اس ریت نے سبت کی آنکھیں چندیا دیں۔ تم ابھی تک اریبہ کے کپڑوں میں کھڑی ہو، جانتی ہو کل رات تمہیں ان کپڑوں میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزری؟ جاؤ جا کے کپڑے اتارو۔ تمہیں تو اول دن سے بہن کی جگہ لینے کا بہت شوق تھا، اب سارے شوق پورے ہو گئے نا تمہارے؟ اب تو وہ تمہیں سب کچھ دے کے چلی گئی، سکون بھر گیا ہوگا تمہاری نس نس میں۔ سبت کے الفاظ اس کی شہرک پہ جیسے چھری چلا رہے تھے۔ وہ اپنی نسوں کو کٹتا محسوس کر رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتا تھا سبت اس کے متعلق، کتنا زہریلا انداز تھا اس کا۔ غلط سوچ رہے ہیں آپ میرے متعلق؟ ہمیشہ غلط سوچا ہے۔ وہ میری بہن تھی، میری ذات، میری روح کا حصہ تھی، میری شخصیت کا آدھا باپ تھی وہ۔ مجھ سے زیادہ اور کس کا دکھ ہو سکتا ہے اس کی موت کا؟ وہ روتے روتے بولی۔ اگر دکھ ہوتا تو آج اس کے عروسی لباس میں یوں کھڑی نہ ہوتی، اس کے میاں کی بیوی بننے کے لیے اتنی آسانی سے راضی نہ ہو جاتی، اور وہ سب نہ کرتی جو کر چکی ہو۔ سبت کے لہجے سے اس کی نفرت اور حقارت عیاں تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا سبت۔ وہ رو رہی تھی۔ مت بولو اپنی گندی قاتل زبان سے میرا نام۔ وہ بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ قاتل؟ وہ حیران تھی۔ ہاں قاتل کہا، کیونکہ تم قاتل ہو، میرے اریبہ کی، میری محبت کی قاتل ہو تم۔ یہ تمہاری خواہش اور کوشش ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ مر گئی۔ تم اول دن سے میری بیوی بننے کی خواب دیکھتی تھی، اور آج تمہارا یہ خواب پورا ہوا ہے۔ وہ انگلی اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا، کوس رہا تھا، ملامت کر رہا تھا۔ زحم ہے آپ کو خود پر، غلط سوچ ہے آپ کی، میں نے ایسا آج تک نہیں سوچا۔ وہ پھٹ پھٹی آنکھیں لیے رہ گئی تھی۔ سبت کے خیالات سن کر سبت نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا روسی دوپٹہ اس کے کندھے سے نوچ لیا۔ دوپٹے کی پنیں قمیض کے دھاگوں اور کپڑوں میں کھینچتی گئی تھیں۔ دبکے اور رنگ کی نوک نے صبا کے بازو پر رگڑ لگا دی تھی، اور خون کی پتلی سی لکیر بہہ نکلی تھی۔ میں نے کہا نا، اتار دو اس جوڑے کو، اس میں اریبہ کی خوشبو ہے، اور میں تمہارے ناپاک جسم سے اس خوشبو کو ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آئی بات سمجھ میں تمہاری؟ وہ یہ کہہ کے دوپٹے سمیت کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ بد نصیب اپنے ناپاک جسم کی قسمت اور اپنی تقدیر پہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ نارسائی تو خیر قسمت میں تھی، لیکن نارسائی اور محرومی کی یہ انتہا! یا تو رشتہ جوڑتا نہیں، جوڑا ہے تو پھر یہ نفرت اور یہ دوری کیسی؟ پاس رہ کر بھی کوئی پاس نہ ہو، دل بھلا کے کس طرح اداس نہ ہو، آشیانہ نیا بنا تو لیا، بجلیوں کو میری تلاش نہ ہو۔ بچوں کے لیے فیڈر بنانے شام کے وقت وہ کچن میں آئی، اور خود بھی چائے پینے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا کیتلی میں چائے کے لیے پانی چڑھایا اور پھر فیڈر بنانے لگی۔ اگر چائے بنا رہی ہو تو ایک کپ میں بھی پیوں گی جٹھانی صاحبہ۔ نشاط کی آواز اسے عقب سے سنائی دی۔ صبا نے مڑ کر دیکھا۔ جدید طرز کے لباس میں، چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے وہ کھڑی تھی۔ جی ضرور، بنا دیتی ہوں، صبا نے کہا۔
رشتے کے اعتبار سے تو بڑی ہو، لیکن تمہاری بہن مجھ سے بہت کلوز تھی، لہٰذا تمہیں بھی میں دوستی سمجھتی ہوں۔ کیوں نہیں، مجھے بھی آپ اریبہ ہی کی طرح دوست سمجھیں۔ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، نہیں بھائی، ہم تو تمہیں اریبہ ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھو نا، شکل و صورت وہی، عمر وہی، تعلیم وہی، شوہر وہی اور بچے بھی وہی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ میں تو تمہیں اریبہ ہی بلاؤں گی، نشاط نے شوہر کے لفظ پہ زور دے کر کہا۔ صبا نے اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی بو پائی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل کرے وہ کہیں، اریبہ کے نام سے تو مجھے ویسے بھی محبت ہے، وہ بولی۔ ہاں بھئی، وہ تو نظر آ رہا ہے، تم نے تو ہر طرح سے اس کی اترن ہی اوڑھ لی ہے۔ کوئی بھی کنواری لڑکی کسی رنڈوے کو کس طرح، نشاط نے جان کے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ صبا خاموشی سے چائے میں چمچ چلانے لگی۔ ویسے ہمت ہے تمہاری، پہلی رات ہی تمہارے میاں نے قبرستان میں گزاری، تمہاری سوکن کے ساتھ۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی، وہ میری بہن تھی، سوکن کا لفظ اس کا نام سے جوڑ کر ہمارے رشتے کی توہین نہ کریں۔ صبا نے مطمئن لہجے میں کہا، نام سے کیا فرق پڑتا ہے، رشتہ تو وہی ہے نا۔ نشاط نے پاس رکھا سیب اٹھا لیا اور اسے کاٹے بغیر کھانے لگی۔ ویسے نئی دلہن کے دل پر تو ہر رات قیامت گزرے گی۔ نشاط کا ہر لفظ طنز کا ایک نشتر تھا۔ صبا نے چائے کا کپ بھر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کی چائے۔ چائے دینے کے بعد وہ بچوں کے فیڈر اٹھانے لگی۔ ویسے تم جو چاہو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، اپنی بہن اور اپنی دوست سمجھ کے، وہ بولی۔ جی اچھا، صبا کہہ کر کچن سے نکل گئی اور طنزیہ قہقہ مارتے نشاط نے چائے کا مگ اٹھایا۔ اس طرح کے عمل اس کے دل میں ایک سکون بھر دیا کرتے تھے۔ اور بچوں کو گود میں لٹاتے، دودھ پلاتی صبا کی سماعتوں میں نشاط کے الفاظ گڈ مڈ ہوتے رہے۔ سوکن، اترن، پرانا دلہا۔ اس نے روتی آنکھوں سے اپنے خدا سے مدد کی التجا کی۔ نہ جانے اس سفر میں اسے اور کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ اجالا کا وجود ہر گزرتے دن کے ساتھ دانیال کے لیے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سو کلرڈ سوشل سرکل دانیال کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی پارٹیز، طرح طرح کے مردوں سے تعلقات، رات بھر گھر سے باہر رہنا اور صبح سے پہلے گھر آنا، اور اس سے بھی بڑھ کر بازار میں اس کے رقص کی فروخت ہونے والی ڈیز دانیال کی غیرت پہ ایک وار کی طرح تھیں۔ ان ڈانسز میں جس طرح کے کپڑے وہ پہنتی تھی، جس طرح کے گانوں پر جس طرح کا رقص کرتی تھی، وہ سب ایک شوہر کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اس موضوع پر 1000 بار ان کی لڑائیاں ہو چکی تھیں اور ایک لڑائی آج بھی ہو رہی تھی۔ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم بارش کے رقص قلم بند کراؤ، وہ بولا۔ تو میں نے کیا تم سے تمہاری پسند ناپسند پوچھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ میں مصروف تھی۔ بہت عام سے لہجے میں بے پرواہی سے بولی، میں لوگوں کو اور ان کے سوالوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کے رقص سے دنیا بھر کے مرد لطف اندوز ہوتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سختی سے بولا، میں نے تو کبھی تم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی کہ میں ڈانس یا اسٹیج یا کچھ بھی چھوڑ دوں گی۔ شادی کا مطلب عورت کو مفلوج کر دینا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف طوفانی نظروں سے دیکھ کر بولی، تو اب کر لو کمٹمنٹ۔ پہلے تو کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہوں، وہ بولا۔ حق جتانے کے لیے نہیں ہوتے بخاری، شوہر ہو تو شوہر ہی رہو، مالک بننے کی کوشش مت کرو، وہ نحوست سے بولی۔ کیا میں نے تمہیں روکا ہے کہ کہیں کام نہ کرنے کے لیے؟ اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ راتوں کو بھی کام کرتے ہو؟ میں نے کبھی کچھ کہا؟ وہ چلائی۔ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، یہ میری فیلڈ ہے، میں نے کبھی کسی لڑکی سے تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی، وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو بنا لو تعلق بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ اجالا علی سے بھی تو شادی سے قبل تعلق بنا ہی لیا تھا نا، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہیں اس کمرے میں بند کر دوں گا اور ہرگز بھی جانے نہیں دوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اوہ ریئلی، کر سکتے ہو ایسا تو کر کے دکھاؤ، مگر مت بھولنا کہ اس کے بعد تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اجالا، وہ ناگن ہے، جسے دودھ پلاؤ گے تو وہ تمہاری ہوگی، ڈسو گے تو اس کے زہر سے خود مر جاؤ گے۔ اجالا کی آنکھیں اس وقت واقعی کسی ناگن کی آنکھوں کی طرح ڈستی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال کو یقین تھا کہ وہ ٹیڑھے دماغ کی عورت ہرگز نہیں مانے گی، لہٰذا وہ موضوع کو ختم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب دل کسی پہ آتا ہے نا نیازی، تو سب کچھ بیگانہ ہو جاتا ہے، کوئی اپنا ہو بس پرایا ہی لگنے لگتا ہے۔ نورین نے ٹھنڈی آہ بھر کے نیازی کو کہا،
لیکن بندے کا اپنا کوئی دین ایمان ہوتا ہے کہ پھر دنیا ایویں چل رہی ہے۔ اتفاق سے نیازی نے منہ بسور کے کہا، تمہارا دل بھی تو روشنی کو چاہتا ہے نا؟ نورین کے لہجے میں کسی دکھ کی جھلک تھی۔ تے پھر کی کہ میں نے روشنی بی بی کے واسطے دانی کو یا دنیا کو چھوڑ دیا، ان سے منہ موڑ لیا؟ نہیں نورین بی بی، اتفاق سے دل تے نال لگاتا دانیال بخاری کی طرح۔ اتفاق سے نیازی نے کہا، میری نظر میں تو تمہارے دوست نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم اس سے اس طرح خفا ہو۔ وہ جیسا بھی ہے تمہارا دوست ہے، اپنا ہے، تمہارا بچپن کا ساتھ ہے۔ نورین نے گویا اسے یاد دلایا، کچھ بھی نہیں ہے وہ میرا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے وہ تپ کے بولا، سنو نیاز احمد، ذرا ادھر تو آنا۔ روشنی اپنی سہیلیوں اور دوستوں کی ٹولی کے ساتھ چلتی چلتی ان کے پاس آئی اور نیازی کو آواز دی، جی روشنی بی بی، آیا آیا۔ نیازی فوری طور پر نورین کے پاس سے اٹھا اور روشنی کے پاس آیا۔ نورین کو روشنی کا اس طرح سے اسے بلانا بہت ہی برا لگا۔ کہیے روشنی بی بی، وہ فرما برداری سے بولا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ نیاز احمد، روشنی کے عجیب و غریب سوال پہ نیازی نے فوراً اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور پیسے نکال کر گننے لگا۔ نورین کو معلوم تھا کہ آج روشنی پھر کسی شرارت کے سوا موڈ میں ہے۔ نیازی ایک ایک نوٹ، ایک ایک سکہ گن رہا تھا۔ ریزگاری مت گنو نیاز احمد، مجھے جلدی سے ٹوٹل اماؤنٹ بتاؤ۔ وہ اپنے لمبے ناخن دیکھتے ہوئے بولی، جی کل ملا کے 58 روپے بن گئے ہیں۔ جی اتفاق سے نیازی بہت معصومیت سے بولا، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، 58 ہوتے ہیں جی۔ نیازی کے جواب پہ روشنی کے حق میں کھڑی اس کی سہیلیاں کھلکھلا کے ہنس دیں۔ کیپ کوائٹ گرلز، روشنی نے انہیں روکا۔ ہاں تو نیاز احمد، میرے پاس چینج نہیں ہے اور مجھے اپنے ڈوگی کے لیے بسکٹ لینے ہیں، مجھے ادھار دو گے؟ روشنی ٹھہر ٹھہر کے بولی، لے لیں جی، سارے پیسے لے لیں، اور اس میں ادھار کی کون سی بات ہے؟ جی رکھ لیں۔ نیازی نے تمام کے تمام پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ روشنی نے ہاتھ ہٹا لیا، نیازی کے تمام سکے یہاں وہاں بکھر گئے۔ کچھ سکے روشنی کی چمکتی سلور سینڈل کے پاس بھی گر گئے۔ کیا دیکھ رہے ہو نیاز احمد، انہیں اٹھا کر مجھے دو۔ روشنی کے کہنے پر نیازی سکے اٹھانے کے لیے جھکا اور اس کے جھکتے ہی روشنی نے اپنی سہیلیوں سے تالیاں بجوانا شروع کر دیں۔ بس بس نیاز احمد، کھڑے ہو جاؤ، روشنی نے کہا۔ کیا ہوا روشنی بی بی، میں اٹھا رہا ہوں نا سکے۔ وہ حیران ہی تو ہوا تھا، بولا نا رہنے دو مسٹر اتفاق، میں شرط جیت گئی ہوں۔ وہ بولی، کیسی شرط؟ وہ حیران ہوا۔ نورین بھی اٹھ کے وہاں آ چکی تھی۔ تمہیں اپنے قدموں میں جھکانے کی شرط؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نے سہیلیوں کو کہا کہ نیازی کو تو مجھ سے بے حد محبت ہے اور میرے قدموں میں بھی جھک سکتا ہے، تو بس انہی کو دکھانا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ نیازی کا چہرہ اتر گیا تھا، بے عزتی کے احساس نے اسے اتنے لوگوں کے بیچ میں گھیر لیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے روشنی۔ ایسا کرتے ہوئے نورین سے بھی چپ نہیں رہا گیا۔ کسی کی محبت، کسی کی اپنائیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور 10 لوگوں کے بیچ اس طرح اسے ذلیل کرنا تمہارے لیے مذاق ہے؟ نورین نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ تم؟ روشنی نے کہا، کیوں؟ تایا زاد ہے تمہارا؟ چچا ہے؟ ماموں ہے؟ کون ہے؟ روشنی نے انگلی اٹھا کے طنز سے کہا، زندگی ہے میری، محبت کرتی ہوں میں اس جاہل گنوار سے۔ نورین کے منہ سے گویا حقیقت پھسل گئی۔ روشنی اور لڑکیوں سمیت نیازی بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ نورین یہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے دوڑتی دوڑتی باہر کی طرف چلی گئی۔ نیازی دیر تک اس کے کہے جملوں کو محسوس کرتا رہا اور حیرت میں مبتلا ہوتا رہا کہ اس سے بھی کوئی محبت کر سکتا ہے۔ فون کر کے اسے بول دو کہ آج میں شوٹ پہ نہیں آ سکتی، اجالا نے اپنے سیکرٹری کو کہا۔ طبیعت بہت خراب ہے، شاید ڈی ہائیڈریشن یا بد ہضمی ہو گئی ہے۔ اجالا نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ دانیال اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اجالا فوراً اٹھ کے واش روم میں گئی۔ اس کا مسلسل جی متلا رہا تھا اور الٹیوں سے اس کا برا حال تھا۔ وہ واپس آئی اور نڈھال سی بستر پر لیٹ گئی۔ دانیال نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی اور کمزوری اس کے جسم سے ہی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو اجالا؟ وہ رازداری ہمدردی اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ اپنے کام پر، وہ منہ پرے کرتے ہوئے بولی۔ دانیال نے اس کی نبض کو ہاتھ لگایا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بخار بھی ہے، اٹھو چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ دانیال نے کہا، میں بلوا لوں گی ڈاکٹر کو گھر پر، تمہیں میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی، اٹھو، میرے ساتھ اس طرح بات پر ضد مت کیا کرو، چلو اٹھو۔
میں ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں۔ دانیال نے زبردستی سے اٹھایا۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی، اور پھر پہلی بار اس نے دانیال کو اتنے ہمدردی والے جذبے اور محبت کے ساتھ دیکھا۔ وہ بہت محبت اور اپنائی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ اور چیک اپ کا لکھا جو دانیال نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ الٹرا ساؤنڈ ہوا اور واپسی پر دانیال بہت خوش تھا کیونکہ وہ باپ بننے والا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس خوشی کو کیسے مناؤں۔ پہلی بار زندگی نے یہ موقع دیا ہے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے۔ بہت عرصے بعد دانیال کے چہرے پہ یہ رونق اور یہ خوشی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یہ خوشی اچانک سے آ جائے گی۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ اپنی خوشی میں بھرپور سانسیں لیتے ہوئے دانیال نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ جتنا وہ خوش ہے اجالا اتنی پزمردہ اور پریشان ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ دانیال نے اس کے بے رونق زرد چہرے کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ میں اس بچے کو جنم نہیں دے سکتی، وہ اس طرح سے بولی جیسے خود غلامی کر رہی ہو۔ دانیال کا رنگ فقیع تو ہو گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ ہمارا بچہ ہے، ہماری زندگی کی پہلی خوشی۔ وہ بولا، میرا پورا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ میں اپنی فگر، اپنے پروجیکٹس کھو دوں گی، اسٹیج ڈانس کے قابل نہیں رہوں گی۔ نہیں، میں اس بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے کیریئر کو اجالا، 9-10 مہینے میں کوئی پہاڑ نہیں آن گرے گا۔ تم یہ تو سوچو کہ یہ بچہ تمہیں اور مجھے کیسے مضبوط رشتے میں باندھ دے گا۔ دانیال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ رشتوں کی مضبوطی کے لیے بچوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں۔ کیا بچوں کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں؟ وہ بگڑی۔ میری اماں کہتی ہیں اجالا کہ جس نے بچوں سے پیار نہیں کیا دراصل اسے پتہ ہی نہیں کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر اولاد نہ ہو تو شاید کوئی شادی چل نہیں سکتی، کسی کی زندگی میں نئی امید کی کونپل نہ پھوٹتی۔ دانیال کا لہجہ نرم تھا۔ میرے اوپر اس طرح کے فلسفے اثر نہیں کریں گے دانیال۔ فی الوقت میں اس بچے کو جنم نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے 6 فلمیں اور 10 اسٹیج پروجیکٹ سائن کر رکھے ہیں اور ان کا ایڈوانس بھی لے رکھا ہے، اور یہ تمام پروجیکٹس آنے والے 10 ماہ میں ہی مکمل کرانے ہیں۔ وہ بولی، پیسے، پروجیکٹ اور دیگر چیزیں کیا تمہارے لیے کسی چیز زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ دانیال کی خوشی گویا لمحوں میں باندھ پڑ گئی تھی۔ میرے لیے میری زندگی کسی اور زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے شادی بھی اس طرح اچانک چوروں کی طرح کر لی، اور اب بچہ اس طرح اچانک پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میں خوشی کو خوشی کی طرح ہی زندگی میں لانا چاہتی ہوں دانیال، ورنہ نہیں۔ وہ اپنا موقف سلجھانے پہ مؤثر تھی۔ دنیا کا ہر جنم ایک حادثہ ہوتا ہے اجالا۔ یہ دنیا بذات خود ایک حادثے کی بنا پر وجود میں آئی۔ آہستہ آہستہ ہی انسانی زندگیاں حادثوں کو قبول کرتی ہیں۔ ایک آدھ ماہ بعد اپنی کوکھ میں سانس لیتے ہیں اس بچے سے تمہیں بھی محبت ہونے لگے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولا، میں وہ وقت آنے سے پہلے ہی اسے نکال کر باہر پھینکنا چاہتی ہوں۔ وہ نہایت کٹور پن سے بولی۔ دانیال اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا قتل کرنے پر مؤثر تھی۔ شارگردیزی نے پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا کام دانیال کو تلاش کرنے کا کیا تھا، اور انہیں یہ جان کے حیرت ہوئی کہ دانیال بخاری پہلے کی طرح ایک گمنام شخص نہیں رہا۔ اسے ملک کا بچہ بچہ پہچانتا ہے۔ وہ پاکستان کا ستارہ بن چکا ہے اور مختصر عرصے میں بہت کامیابیاں سمیٹ چکا ہے۔ شارق صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی کیونکہ انہیں اول دن سے دانیال کی کامیابی کا یقین تھا۔ وہ اول دن سے جانتے تھے کہ دانیال میں محنت کرنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اسی وجہ سے 2 سال قبل انہوں نے دانیال کو امروز سلیمی سے ملوایا تھا۔ وہ کہ شارق صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ دانیال کو امروز سلیمی جیسی کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ فقط ایک بار دانیال کو موقع دلوانا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک راستہ پا کر پھر اپنی منزل خود بنائے، اور آج انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ دانیال نے اپنی منزل خود کو تلاش کر لی ہے۔ دراصل یہی وہ دن تھا کہ جس دن کے لیے انہوں نے دانیال اور منال کو الگ کیا تھا۔ ہمیں انتظار تھا اسی دن کا کہ جب وہ خود دانیال کو کہیں کہ میں اپنی منال کو تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دانیال کا نمبر حاصل کیا، لیکن دراصل وہ پرانا نمبر اب نیازی کے پاس تھا۔ انہوں نے نیازی کو پہچان لیا اور اسے اپنے گھر ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ نیازی سے 2 سال قبل بھی مل چکے تھے، لیکن آج وہ دوبارہ مل کے بے حد خوش ہوئے۔ یہ کم صورت دیہاتی نوجوان بھی بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا اور شخصیت تبدیل ہو گئی تھی۔ نہیں تبدیل ہوا تھا تو اس کا بات کرنے کا انداز۔ بہت عرصہ ہو گیا تم سے ملے ہوئے نوجوان، لیکن یقین کرو ہم آج بھی وہ پہلی ملاقات نہیں بھولے جو تم سے ہوئی تھی۔ شارق صاحب نے مسکرا کر کہا، 2 دن کو کوئی بھولنے والا نہیں تھا، وہ دن کوئی بھولنے والا نہیں تھا، نہ
گردیزی صاحب، بھول تو ہم بھی وہ دن کبھی نہیں سکتے۔ اتفاق سے انہوں نے بہت کچھ دیا تے بہت کچھ چھین بھی لیا۔ نیازی کا انداز وہی تھا مگر لہجہ بھجا بھجا سا تھا۔ خیریت تو ہے نیاز احمد؟ تمہارے لہجے سے مجھے دکھی پن کا احساس ہو رہا ہے۔ شارق صاحب نے اس کے لہجے کو بھانپنے کی کوشش کی۔ نہیں جی، کچھ بھی نہیں۔ اتفاق سے بس اچھے دنوں کی یادیں آنکھیں نم تو کر دیتی ہیں نا جی، وہ بولا۔ میں نے تمہیں دراصل اس لیے بلایا کہ میں دانیال سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی اب تو وہ بڑا آدمی بن گیا ہے نا، تم کو بھی وقت لے کر ملنا پڑتا ہوگا اس سے۔ شارق صاحب نے سگار سلگایا۔ ٹھیک کہا جی، بنا وقت لیے تو وہ ملتا بھی نہیں۔ واقعی بڑا آدمی بن گیا ہے۔ بہت شاندار فلیٹ ہے جی اس کے پاس، بڑی چمچماتی گاڑی تے بڑا پیسہ ہے۔ نیازی کے لہجے میں ہلکی سی طنز کی جھلک تھی۔ تو یہ سب اس نے اپنی محنت اور جدوجہد سے بنایا ہے نا، ورنہ تو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، غلط راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن دانیال نے ایسا کچھ نہیں کیا، اتنا مجھے پتا ہے۔ شارق صاحب نے یقین سے کہا۔ نیازی خاموش رہا۔ تم ذرا اس کے گھر فون ملاؤ اور اسے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، شارق صاحب نے کہا۔ اس کے گھر میں فون نہیں کرتا اور میرا ابدانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اتفاق سے نیازی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ کیوں؟ کیا کوئی لڑائی ہو گئی ہے تم دونوں میں؟ شارق صاحب کو تشویش ہوئی۔ نہیں، اس نے شادی کر لی ہے، ایک بلا سے، ایک فتنے سے، اور اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس نے مینو تے منال بی بی تونوں توکا دیا ہے۔ اتفاق سے نیازی نے بے اختیاری سے کہہ دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اسے یوں منال کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، آخر کہ وہ منال کے ماموں ہیں، اور وہ اپنی بھانجی کا نام کسی سے بھی بے وجہ جڑتا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ شارق صاحب کے چہرے پر بھی ایک تاثر آ گیا تھا۔ شادی کر لی ہے دانیال نے؟ کس سے؟ وہ بولے۔ ہے ایک بلا اجالا علی نام کی۔ نہ جانے کس طرح دانیال کو اس نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا، نہ جانے کس طرح میرا دوست اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں تو اس دن کے بعد اس سے ملا بھی نہیں ہوں، اور دل دا عالم اے ہے شارق صاحب کے دکھ سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ اتفاق سے نیازی بہت تعصب سے بولا۔ اس کے بعد شارق صاحب نے ایک گہری چپ سادھ لی تھی۔ انہیں شدید احساس ہوا کہ جہاں وقت کے بدلاؤ نے بہت کچھ بدل دیا ہے، وہیں دانیال کے حالات اور ترجیحات بھی بدل گئی ہیں، اور شارق صاحب کو بہت ملال ہوا کہ ان کی بھانجی نے اپنی محبت کھو دی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر 2 سال قبل وہ ان دونوں کو جدا نہ کرتے تو یہ محبت پامال ہونے سے بچ جاتی، لیکن بہرحال بہر طور جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ دانیال اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ منال کے لیے زونی کی یہ خبر نہایت خوشگوار موڈ اور خوبصورت تھی کہ آج اس کے ماموں دانیال سے مل کے اس کی شادی کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ صبح سے بہت خوش اور چاق و چومد نظر آ رہی تھی۔ آج صبح کی نماز و تلاوت کے بعد اس نے اپنے اور زونی کے لیے ناشتہ بنایا۔ زونی چونکہ سو رہی تھیں، اس لیے اس نے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی صفائی کی، کھڑکی کے پاس لگے پودوں کو پانی دیا، اور پھر کھڑکی کھول کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ کے لندن کی صبح کو انجوائے کرنے لگی۔ آج ماہ خلاف معمول دھوپ چمک رہی تھی، اور یہ موسم اسے اپنے وطن کی یاد دلا رہا تھا۔ اس کا وطن جو کہ 4 خوبصورت موسموں کا مجموعہ ہے، جہاں کی دھوپ، بارش، ٹھنڈ، گرمی، بہار اور خزاں کا کہیں نمول بدل نہیں ملتا، جہاں کی فضا ان تمام شہروں کے موسم کے مطابق خود کو رنگوں میں رنگ لیتی ہے۔ وہ ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے سنہری دھوپ کو دیکھ کر پاکستان کو مسلسل یاد کر رہی تھی۔ آج تو کوئی بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب زونی اوپر سے اتر کے عین اس کے سامنے بیٹھ گئی ہیں۔ آپ کب آئیں زونی مامی؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تم اس سنہری دھوپ کی کرنوں میں دانیال کا تخیل بنا رہی تھیں، عین اس وقت۔ زونی نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرا دی۔ بھائی 1 کپ کافی ہی پوچھ لو اپنی اکلوتی آنٹی سے، آپ کے لیے ناشتہ بنا کے رکھا ہے اور آپ صرف کافی کی بات کر رہی ہیں۔ وہ بولی۔ واہ، ناشتہ کیا بنایا ہے؟ زونی کھلکھلائی۔ آپ کی فرنگی ناشتہ نہیں بنایا، آملیٹ پراٹھا بنایا ہے، کھانا ہے تو بولیں۔ اس سنہری چکمیلی دھوپ میں اوپر ٹیرس میں بیٹھ کر آملیٹ پراٹھا کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ زونی نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ چلیں اوپر ٹیرس پر، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، منال نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ٹیرس پر ناشتہ کرنے کے بعد ہاتھ میں چائے کے مگ لیے بیٹھی تھیں۔ گھر کے باہر لگے لمبے چیڑ کے درختوں پر پڑی دھوپ کی کرنوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ لندن واسیوں کے لیے تو یہ دھوپ ایک نعمت کی طرح ہے، زونی نے کہا۔ پاکستان میں بادل چھائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا موسم ہے، وہاں دھوپ کی کس قدر نہیں ہوتی، اور یہاں بادلوں کو کوئی لفٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ دھوپ کی
اتنی قدر ہوتی ہے؟ منال نے کہا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ قدر کھو دینا ہے روز کا آنا جانا۔ منال نے کھلکھلا کے کہا۔ زونی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار تمہارے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں۔ یہ کس بات کی خوشی جھلک رہی ہے تمہارے رخساروں پر؟ زونی نے سوال کیا۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ سوال کے جواب میں منال نے سوال کیا۔ زونی مسکرا دی۔ بھائی مجھے تو یقین ہے کہ ڈینٹل صاحب کے خوشی سے چھکے چھوٹ جائیں گے اور وہ فوراً وہاں ہاں کر دیں گے، اور پھر تمہارے ماموں کا فون آئے گا کہ تم اور منال پاکستان آ جاؤ۔ پھر تم، میں، زوفی اور عمر پاکستان چلیں گے۔ تمہاری شادی ہوگی اور ہم سب بہت مزہ کریں گے۔ زونی نے کہا۔ واہ 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 زونی مامی، بات ہوئی نہیں اور آپ پہلے شادی کروا دی؟ میری منال کھلکھلا دی۔ یہ کہ خواب کی باتیں نہیں ہیں مائی ڈیئر۔ ابھی دیکھنا تمہارے ماموں کا فون آئے گا اور وہ مجھے یہ خوشخبری دیں گے کہ مسز زونی دانیال مان گیا ہے اور منال کی شادی طے ہو گئی ہے۔ زونی نے بہت خوش ہو کے کہا، کاش ایسا ہو جائے زونی مامی۔ منال نے زونی کا ہاتھ پکڑ کے ایک خواہش کی۔ اسی وقت اندر سے ٹیلی فون کے بجنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے خوشی کا پروانہ آن پہنچا ہے۔ زونی مسکرائیں۔ جائیں نا زونی مامی، جلدی سے جا کے فون سنیں نا۔ منال اتاولی ہو رہی تھی۔ نہیں جاتی، زونی نے مذاق کیا۔ منال بسوری۔ زونی مسکرا کے لانچ کی طرف جانے لگی۔ منال کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ زونی کے تعاقب میں لانچ میں گئیں۔ زونی فون پہ بات کرنے میں مصروف تھیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات اترے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل سنجیدگی اور شاک کے زیر اثر آتی جا رہی تھیں۔ منال کو بھی ان کے تاثرات سے تشویش ہوئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور پھر زونی فون بند کر کے اس کے پاس آئیں۔ کس کا فون تھا زونی مامی؟ ماموں کا تھا، منال نے پوچھا۔ زونی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کہا ماموں نے؟ وہ زونی کا ہاتھ پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ دانیال نے شادی کر لی ہے منال۔ زونی نے سنجیدگی سے جملہ ادا کیا اور منال ٹرانس کی کیفیت میں آ گئی۔ پاؤں سے گویا زمین سرک گئی۔ پاس رکھی کرسی پہ وہ نڈھال سی ہو کے بیٹھ گئی۔ اپنا آپ اسے کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ غم حد سے بڑا ہے تو یہ احساس ہوا ہے، دل بجھ کے بھی دل رہتا ہے، پتھر نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو منہ مانگی مرادیں نہیں ملتی، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ ہر دل میں محبت ہو یہ ممکن نہیں محسن، ہر سیب کی آغوش میں گوہر نہیں ہوتا۔ علی اور علیزہ کو نیند کی گہری آغوش میں سلانے کے بعد وہ گھر کے لان کے تنہا گوشے میں آ گئی تھی۔ 12ویں تاریخ کا تنہا چاند آسمان کے عین درمیان میں اپنے ازلی تفاخر کے ساتھ چمک رہا تھا اور دور دور تک چمکتے ستارے اپنے اکلوتے چاند کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے تھے، کچھ مان تو کچھ جگمگاتے، کچھ خوش تو کچھ پزمردہ۔ ستارے بھی انسانوں ہی کی طرح فطرت اور قسمت رکھتے ہیں۔ صبا نے ایک بھرپور نظر آسمان پہ ڈالی، گو کہ اب اس نے ستاروں کا تعاقب کرنا اور چاند کو اپنا حال سنانا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے لیے تنہا رات کی تاریکی اور چاندنی بھری بھیگی راتوں میں کوئی فسوں خیز داستان نہیں تھی۔ اس نے اپنی محبت اور تمنائیں فرائض کی جنگ میں ہار دی تھیں اور اب اس کے لیے کوئی چیز بھی پرکشش نہیں تھی۔ بس ایک دل کا کرب تھا جسے کوئی جگہ نہ ملتی تھی، نہ کوئی کندھا تھا جس سے لگ کے وہ آنسو بہائے اور نہ کوئی اپنا تھا جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے۔ تاریک رات میں فقط یہ کچھ سیاہ گوشے ہی تو تھے کہ جن کی گود میں چھپ کے وہ کچھ دیر آنسو بہا لیتی تھی، اور پھر جو سب سے زیادہ غم خوار اور ہمدرد تھی وہ بھی اتنی جلد وقت سے پہلے اپنا دامن چھڑا کے دور اندھیرے کی گہری فضاؤں میں کھو گئی تھی۔ اب وہ کسی کی باہوں میں روتی، کس کو کہتی؟ محبت کا جو دوسرا سہارا تھا، جو زندگی کے مترادف تھا، وہ بھی قسمت نے سے چھین لیا تھا۔ تقدیر کے پاس اندھے کنویں میں وہ تنہا پھینک دی گئی۔ اب تیرنا تھا، ڈوبنا تھا یا کنویں سے نکلنا، اس کا انحصار خود اسی پر تھا۔ وہ نم آنکھوں سے آسمان کی وسعتوں پہ نظر دوڑا رہی تھی۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب زینت بیگم اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئیں۔ عریبہ کی یاد آ رہی ہے بیٹا، وہ بولی۔ صبا نے ان کی طرف دیکھا اور اپنی دونوں آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ لیا۔ آپ کب آئیں آنٹی؟ وہ بولی۔ زینت بیگم نے گویا اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ عریبہ تو مجھے بھی ایک لمحے کو بھی نہیں بھولتی، اور مجھے کیا، شاید وہ کسی اس انسان کو نہیں بھول سکتی جس سے وہ کبھی بھی منسلک رہی ہو۔ وہ بہت نیک روح تھی، اسی لیے تو اللہ نے بھی اسے جلدی بلا لیا۔ زینت نے کہا، اللہ کے فیصلے تو اسی کو پتہ ہیں بیٹا، ہم انسان کیا کہہ سکتے ہی ہیں، وہ تو بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ صبا کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے فیصلوں کے آگے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے بیٹا، اسی کی لکھی کہانیاں ہیں، ہم فقط کردار ہیں۔ زینت بیگم نے کہا،
ابھی تو اس کے بچے بہت چھوٹے تھے آنٹی، ابھی تو اس کے بچوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کا گھر شوہر کیسے بکھر گیا آنٹی، میں کس طرح سمیٹوں اسے کہ میں وہ نہیں ہوں آنٹی، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ روتے روتے بولی، تم وہ نہیں ہو لیکن بن تو سکتی ہو نا۔ زینت بیگم کے سنجیدگی سے کہے جملے نے صبا کے آنسو روک دیے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں صبا، تمہیں اریبہ بننا پڑے گا، کیونکہ اس گھر کو، تمہارے شوہر کو اور تمہارے بچوں کو اریبہ کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنے وجود کو اریبہ کے روپ میں ڈھالنا پڑے گا۔ زینت بیگم بہت پراسرار طریقے سے اس کے پاس آ کر کہہ رہی تھی، ثبت حسن تمہارا ہے، تمہارا ہو جائے گا، بس اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس کی اریبہ ہو، صرف اس کے خد و خال کی ہی نہیں، اس کی روح کی بھی امین ہو۔ جہاں تم نے اپنی زندگی اریبہ کے نام وقف کر ہی دی ہے تو پھر اپنے قالب کو اس کے نام میں ڈھال دو نا۔ خود کو بھی یہ سمجھاؤ کہ اس دن حادثے میں اریبہ کی نہیں، صبا کی موت ہوئی تھی۔ اریبہ آج بھی زندہ ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ وقت نے اور موت نے اریبہ کو مات نہیں دی، وہ آج بھی سب کو شکست دے کے زندہ ہے۔ زینت کے الفاظ کسی سور کی طرح صبا کے کانوں میں اپنے آپ کو پھونک رہے تھے۔ وہ مسمائز ہو رہی تھی، اس کے اندر اریبہ کی روح منتقل ہو رہی تھی۔ وہ فنا کی سرحدوں کو پار کر کے بقا کی بستی میں داخل ہو رہی تھی۔ اریبہ کا عشق صبا کے وجود پہ حاوی ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے عین سامنے تھی، اریبہ کی ساڑی میں ملبوس۔ آج اس نے اپنے بال تراش لیے تھے، لمبی سا زلفوں کے بوجھ سے اس نے اپنی جان چھڑا لی تھی اور اریبہ کی طرح کندھوں تک بال تراش لیے تھے۔ اپنے گال کے نمایاں تل کو فیس پاؤڈر اور فاؤنڈیشن سے چھپا لیا تھا۔ ہاتھوں میں 3 رنگوں کا کڑا پہن لیا تھا جو کہ اریبہ ہمیشہ پہنا کرتی تھی، اور آنکھوں میں اسی طرح کاجل لگا لیا تھا جس طرح اریبہ کی آنکھیں ہمہ وقت کاجل کی موٹی لکیر لیے ہوئے اپنی گہرائی کو بڑھاتی تھیں۔ آج اس نے اپنے اندر اریبہ کی روح کو تحلیل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے تھی اور اس کی آنکھیں حیرت زدہ ہو رہ گئی تھیں۔ اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے اریبہ ہی کھڑی ہے۔ ایک لمحے کو اس کا اپنا دل چاہا کہ وہ آئینے میں نظر آتی اپنی جان سے زیادہ پیاری بہن کو اپنے سینے سے لگا لے اور اس قدر زور سے کھینچ لے کہ جدائیوں کا ہر احساس مٹ جائے۔ اریبہ، اس نے خود کو کہتے سنا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود آئینے کے سامنے کھڑی ہے۔ نہیں، یہ وہ خود نہیں تھی بلکہ یہ اریبہ تھی، اس کا دوسرا جنم تھا۔ اس کی روح نے آب حیات پی لیا تھا اور اب اریبہ کبھی نہ مرنے کے لیے زندہ ہو گئی تھی۔ آئینے کے بعد اس نے سب سے پہلی نظر دیوار پہ لگی ثبت اور اریبہ کی شادی کی تصویر پہ ڈالی۔ اسے لگا جیسے یہ اس کی اپنی شادی کی تصویر ہو۔ وہ کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتی رہی، پھر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آئی۔ سامنے سے گزرتی زینت بیگم اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ ان کے پاؤں میں گویا ایک لرزش سی آئی۔ انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اس کے پاس آئیں۔ صبا، انہوں نے اسے پکارا۔ صبا نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں اریبہ، اس نے خود کو کہتے سنا، میں نے صبا کو اپنے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ اب میرے اندر اریبہ رہتی ہے، کیونکہ صبا کی کسی کو ضرورت نہیں، جبکہ اریبہ سے سب کو محبت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب نشاط گھر میں داخل ہوئی اور صبا کو اس روپ میں دیکھ کر لمحہ بھر کو وہ بھی دنگ رہ گئی، اور پھر جب معاملہ اس کی سمجھ میں آیا تو وہ صبا کے پاس آئی۔ او مائی گاڈ، میں تو آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی جیٹھانی جی۔ مجھے پل بھر کو لگا جیسا کہ میرے سامنے بڑی جیٹھانی جی کھڑی ہوں یا پھر ان کا بھوت۔ واقعی آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ حیرت کی اداکاری کرنے لگی۔ ویسے کاسٹیوم بہت اچھا ہے اور میک اپ بھی، ایموشنل ڈرامہ خوب چلے گا۔ یوں بھی اس گھر کے لوگ اریبہ کی ہر بات پہ درجنوں ٹسوے بہانے کو تیار ہوتے ہیں۔ نشاط نے طنزیہ زینت بیگم کو دیکھا۔ ویسے مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں جیٹھانی جی کہ کیا کمال کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے اپنے ہم شکل ہونے کا۔ رات کے وقت تو جیٹھ جی بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ نشاط یہ کہہ کے کہکا مار کے ہنسنے لگی۔ اور زیادہ محنت بھی کرنی نہیں پڑی، بس ایک ہیئر کٹ، کاجل کی ایک ڈبیا اور مرحوم بہن کی اترن۔ بہت جینیس ہو تم جیٹھانی، بہت زیادہ جینیس۔ وہ اپنی طنزیہ نظریں صبا پہ گاڑے کھڑی تھی۔ جواب میں صبا مکمل طور پہ خاموش تھی۔ زینت بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی اور نشاط صبا کے قریب آئی۔ آج رات کے لیے آل دی بیسٹ جیٹھانی جی، وہ کمینگی سے مسکرائی۔ صبا خاموشی سے پلٹ گئی اپنے کمرے کی طرف، جانتی تھی کہ وہ نشاط کی بدزبانی کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ یہ اس کی اپنی سرزمین، یہ اس کا اپنا وطن تھا۔ وہ عدنان کے ہمراہ بخیر و عافیت اپنے وطن کی سرزمین پہ قدم رکھ چکی تھی، لیکن کیسا المیہ تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔
اپنی ماں سے نہیں مل سکتی تھی۔ حویلی واپس جانے کا مطلب ایک بار پھر صوبان شاہ کے چنگل میں آ جانا تھا، اور وہ ہرگز صوبان کے شکنجے میں دوبارہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ عدنان اسے چھوٹے سے گمنام گاؤں میں بنے 2 کمروں کے گھر میں لے آیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی بانو پھپھو اور ان کے شوہر رہا کرتے تھے۔ بانو پہلی نظر میں سجل کو دیکھ کر یہی سمجھی کہ دراصل یہی وہ لڑکی ہے جو کہ عدنان کی شریک حیات ہے، اور اس وقت عدنان نے بھی کچھ صفائی دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ سجل کو چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے کراچی چلا گیا تھا، اور یہ کچھ دن سجل نے آرام کرنے اور لمبے سفر کی تھکاوٹ اتارنے کی ٹھانی تھی۔ وہ آج شاید کچھ زیادہ ہی سو لی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن کے پورے کمرے میں بکھر گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے وطن کی صبح تھی، اس کے وطن کی خوشبو تھی جو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کے ایک بھرپور سانس اندر کھینچی۔ باہر سے آتی پن چکی کی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، اور کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کے صحن کے ہینڈ پمپ کے پاس گئی۔ پھپھو ناشتہ لیے اس کے کمرے میں منتظر بیٹھی تھیں۔ اس نے تولیے سے چہرہ صاف کیا اور چارپائی تک آئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی پھپھو؟ میں کچن میں آ جاتی، وہ بولی۔ بھلا تمہیں کہاں عادت ہوگی باورچی خانے میں چوکی پہ بیٹھ کے کھانے کی؟ تم تو شہری لڑکی ہو، اور شہروں میں لوگ ناشتوں تک نہیں بلکہ ناشتے لوگوں تک آتے ہیں۔ بانو مسکرائیں۔ ہم تو بھئی اس دیہاتی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں، بانو نے کہا۔ عدنان نے بتایا تھا کہ آپ نے UK سے PhD کی ہے، پھر کیا وجہ ہے جو ویرانے سے آپ کو جانے نہیں دیتی؟ میں شہر کی عادی ہوں، مجھے اپنی حویلی بھی خوفناک سی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ؟ سجل نے پوچھا۔ بس بیٹا، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ UK چلی جاؤں۔ عدنان اب بڑا ہو گیا ہے، میری ضرورت نہیں ہے اسے۔ پہلے تو وہ بہت چھوٹا تھا اور معصوم تھا، اسے تنہا چھوڑ نہیں سکتی تھی، بانو نے کہا۔ 4 ماہ کا تھا جب اس کے ماں باپ گزر گئے۔ یہ صرف میرے بھائی کا بیٹا ہی نہ تھا بلکہ میری گہری سہیلی کا بیٹا بھی تھا، اور وہ دوستی اور تعلق اتنا گہرا تھا کہ میں کبھی بھی عدنان کو قسمت کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ بانو کے لہجے میں ایک گہری اداسی اتر آئی۔ عدنان نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو نہیں دیکھا؟ سجل نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے ماں اور باپ میں ہی ہوں، دنیا سے بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھا ہے اسے، بانو نے کہا۔ ماں باپ گزر گئے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا سے چھپا چھپا کے رکھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ سجل حیرت زدہ تھی۔ پھر کبھی بتاؤں گی، تم ناشتہ کر لو۔ بانو پھپھو بات کا رخ تبدیل کر کے چلی گئیں، اور پھر اس کا دل ناشتے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور دیر تک عدنان کی اب تک کی کٹھن زندگی کے متعلق سوچتی رہی۔ یقیناً اس کے عدنان نے بہت ہی کٹھن اور مصائب سے بھرے حالات دیکھے تھے۔ وہ رات کا پہر تھا۔ سجل نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ اسے یوں بھی 12 سے پہلے سونے کی عادت نہیں تھی۔ بانو پھپھو تو گاؤں کے ماحول ہی کی طرح عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جایا کرتی تھیں، اور پھر فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھتی تھیں۔ اپنے ہی شوق کے تحت انہوں نے کافی سارے جانور پال رکھے تھے، جن میں بھینسیں، بکریاں، بطخیں، خرگوش اور طوطے بھی تھے۔ صبح وہ اپنے کلوتے ملازم نور دین کو جگاتی، وہ بھینسوں اور بکریوں کا دودھ دھوتا۔ بانو پھپھو پرندوں اور خرگوش کو کھانے کو کچھ دیتی، ان کا ناشتہ مکمل ہوتا، پھر جا کے گھر کے افراد کا ناشتہ بنا کرتا، اور پھر گھر کے افراد تھے ہی کتنے، گنتی کے 3۔ بانو پھپھو، ان کے ریٹائرڈ شوہر جو کہ ناول نگاری کرتے تھے، اور ان کا نوکر۔ سجل کمرے سے نکل کے کشادہ صحن میں آ بیٹھی تھی۔ کچی مٹی کی سوندھی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ آسمان ٹم ٹم کرتے ستاروں کی روشنی سے بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ کونے میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ترتیب دیا گیا تھا، جس میں لگا رات کی رانی کا پودا خود کو ملنے والے محدود وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خوشبو بھرپور انداز میں پھیلا رہا تھا۔ وہ گردن اونچی کر کے وسیع آسمان پہ پھیلے ستاروں کو دیکھنے لگی، جو کہ ازل سے اسی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ رات چونکہ اپنے عروج پر تھی، لہذا خاصی خشک تھی۔ سجل کے ذہن میں صحرا کی وہ ٹھنڈی راتیں یاد آنے لگی کہ جب وہ اجنبی دیس کے اجنبی لوگوں کے بیچ تھی، لیکن پھر بھی اپنے پروردگار کی حفاظت کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں اس کے اوپر تھی، کہ وہ جب نہر والی حویلی کی پوری اسرار دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، کہ جنگل تھا، بیابان تھا، صحرا تھا، ویرانہ سناٹا تھا، لیکن پھر بھی فقط ایک خدا کا سہارا تو پھر بھی تھا، اس کی محبت، اس کے ہونے کا احساس، اس کی اپنائیت، اس کی چاہت، اس کا احسار اور اس کی حفاظت کی پہنچ ہر جگہ تھی۔ اس نے کس طرح سجل کو ہر آندھی طوفان سے، ہر مشکل سے محفوظ رکھا، اپنی امان و پناہ میں سینچے رکھا۔ یقیناً جہاں یہ انسانوں کی محبت، اس کی پناہ اور اس کی سوچ کی حدود ختم ہو جاتی ہے، اگر ذات پاک کا ساتھ ہو تو کوئی آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتا۔
کوئی آپ کا بال بھی بینکا نہیں کر سکتا۔ اور یہ اسی ذات پاک کے احسان تھے کہ آج سجل صحیح سلامت اپنی سرزمین پہ تھی اور اسی رب کی چھاؤں میں محفوظ تھی۔ لگتا ہے تمہیں نیند نہیں آ رہی سجل، بانو پھوپھو کی آواز نے سجل کو خیالوں سے چونکا دیا۔ ارے آپ جاگ گئیں؟ وہ حیران ہوئی۔ تہجد پڑھنے کے لیے جاگی ہوں، اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آج میرے گھر کا صحن کیسی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ پھر جو دیکھا تو سجل نواز شاہ کو بیٹھے پایا۔ بانو پھوپھو نے پیار سے اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کو میرا پورا نام پتہ ہے بانو پھوپھو؟ وہ مسکرائی۔ بہت دنوں بعد اپنا پورا نام کسی کی زبان سے سنا تھا۔ ہمیشہ عام سے لگنے والا اپنا نام آج اسے خاص لگ رہا تھا۔ تم عدنان سے جڑی ہوتی تو، اور عدنان سے جڑی کوئی چیز اس کی پھوپھو سے چھپی نہیں ہوتی، بانو نے کہا۔ اکثر رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے، پھر بہت کوشش کروں نیند نہیں آتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ سوچا کیوں نہ گاؤں کی یہ خوبصورت رات انجوائے کی جائے۔ سجل نے دل کی بات بتائی۔ میں تہجد پڑھ کے چائے بناتی ہوں، پھر ہم اندر بیٹھتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ میں تمہیں عدنان کے بچپن کی تصاویر بھی دکھاتی ہوں۔ بانو کے کہنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر بانو پھوپھو وضو کرنے کی غرض سے ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا یہ واقعی عدنان ہے؟ وہ عدنان کے بچپن کی ایک تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی، جس میں وہ بہت دبلا سانولا اور عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا پائپ اٹھایا ہوا تھا اور پودوں کے پاس ہی اسی گھر میں کئی سال پہلے یہ تصویر کھینچی گئی تھی۔ اس تصویر میں گھر کا نقشہ تھوڑا سا الگ تھا۔ ہاں وہی ہے۔ 8 سال کی عمر کا عدنان بہت شرارتی تھا، ہر چیز الٹ پلٹ کر دیا کرتا تھا۔ مرغیوں، طوطوں، خرگوشوں کی شامت آتی تھی اور مجھے گارڈننگ کرتے دیکھ کر برداشت نہیں کرتا تھا۔ کیاریوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر حلیہ بگاڑ دیتا تھا باغ کا۔ بہت شرارتی بچہ تھا، لیکن اتنا ہی ٹوٹ کر پیار کرنے والا، بانو پھوپھو نے کہا۔ اب بھی تو ایسا ہی ہے۔ سجل کے منہ سے گویا جملہ پھسل گیا تھا۔ بانو سجل کے کمنٹ پر مسکرا دی۔ اور بہادری کی انتہا یہ تھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں چھپکلیوں مینڈکوں کو ہاتھ میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ ایک بار ہمارے گھر کے چوبارے پر سانپ آ گیا اور عدنان اوپر چھت پہ سویا ہوا تھا۔ اس نے نہ مجھے اٹھایا اور نہ اپنے پھوپھا جی کو۔ اپنے پاس رکھا ڈنڈا اٹھایا اور اس سانپ کو مار دیا، اور اس وقت اس کی عمر مشکل سے 10-11 سال تھی۔ بانو ہر ماں کی طرح مزے لے لے کے اپنے بچے کے کارنامے سنا رہی تھی اور سجل مسکراتی رہی۔ میں تو کہتی تھی یہ فوجی بنے گا یا پھر کوپیما۔ یہ تو بھلا ہوا تمہارا کہ تم نے اسے عاشق بنا ڈالا۔ بانو کی بات نے سجل کو کچھ پرمسرت تو کچھ اداس کر ڈالا۔ وہ اداسی سے تصویر پلٹنے لگی۔ تصویر پلٹتے پلٹتے اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ یہ 2 لڑکیوں کی تصویر تھی، ساڑی پہنے ہوئے، ایک سے بال بنائے ہوئے، مسکراتی ہوئی 2 ہم عمر لڑکیاں، اور سجل کو دونوں کچھ شناسا محسوس ہوئیں۔ سجل نے بانو سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں گلابی ساڑی میں، اور وہ نیلے والی عدنان کی امی۔ یہ ان کی شادی کے 4-5ویں روز کی تصویر ہے۔ سجل اس تصویر کو اور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت، اس کے نقوش بہت حد تک سجل کے شناسا تھے۔ سجل ذہن پہ زور ڈالنے لگی۔ بہت طرح دار خاتون تھیں وہ، پہننا، اوڑھنا، سلیقہ طریقہ، ہر چیز سے واقف تھی وہ۔ کیا لذیذ کھانا بناتی تھی اور کس اخلاق اور محبت سے ملتی تھی۔ اس کی کون سی ادائیں بھلاؤں، وہ تو میرے لیے روح کا حصہ تھی۔ بانو کی آنکھوں میں اداسی اور نمی چھلکنے لگی تھی۔ سجل بہت غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے تعلق تھا ان کا پھوپھو؟ میرا مطلب کس شہر سے اور کس خاندان سے؟ سجل نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پرکشش نین نقش سجل کی چھٹی حس پہ کوئی دستک دے رہے تھے۔ حیدرآباد سے تعلق تھا۔ سندھ کی لڑکیاں تو یوں بھی حسن اور جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتیں۔ سسی، ماروی، مومل، نوری، سورٹھ، ان سب کا تعلق بھی تو اسی عظیم سرزمین سندھ سے تھا۔ ایک بہت بڑی حویلی کے شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے چچا کے بیٹے سے منسوب تھی، لیکن شہر پڑھنے آئی تو میرے بھائی کی محبت بن گئی اور بغاوت کر کے اس نے میرے بھائی سے شادی کر لی۔ بانو کی کہانی سجل کے ذہن کے تمام مقفل کواڑ کھول رہی تھی۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کچھ نقوش شناسائی کی اور منزلیں عبور کر رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے دوڑنے لگی تھیں۔ نون نگار بی بی تو نہیں ہے یہ؟ بے اختیار ہی سجل کے منہ سے یہ نکلا، اور بانو کی سماعتیں گویا پل بھر کے لیے ٹھہر سی گئیں۔ تم جانتی ہو ان کو؟ بانو نے پوچھا اور نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلاتی سجل کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ ہماری حویلی میں ہے، حلق کی پوری قوت مجتمع کر کے وہ بولی تھی، اور بانو کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ کیا زندہ ہے؟
بانو کے سوال پہ سجل نے گردن زور سے اس بات میں لائی تھی اور پھر سجل کی آنسوؤں کی جھڑی ہی تو لگ گئی تھی۔ وقت کی چلتی نبض جیسے تھم گئی۔ آج اتنی بڑی حقیقت اتنے سالوں بعد اس طرح اچانک مکمل کی گئی تھی۔ ماضی کے کروڑوں اربوں لمحے درمیان میں فنا کی گھات اترے گئے اور اس حقیقت سے بالآخر پردہ اٹھ گیا۔ یہ نہ جانے سوختہ نصیب نگار بی بی کی بددعا تھی، چندہ کی یا پھر سجل کی، کہ صوبان شاہ ریڈ میں پکڑا گیا تھا اور جس جگہ چھاپا پڑا تھا وہاں سے ہیروئن، چرس اور دیگر غلط چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ کافی تعداد میں اسلحہ بھی ہاتھ آیا تھا اور صوبان شاہ جیل کے اندر تھا۔ چونکہ وہ منسٹر بھی تھا اور اثر و رسوخ والا شخص تھا، لہٰذا میڈیا والے بھی اس چیز کی خوب تشہیر کر رہے تھے۔ ادھر حویلی میں بھی خاصی پریشانی پھیلی ہوئی تھی کیونکہ پولیس والے انہیں بھی تنگ کر رہے تھے۔ ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہوئے نواز شاہ کی گردن شرم سے جھک گئی تھی کیونکہ صوبان ان کا چہیتا بھتیجا اور داماد تھا، لیکن یہ واقعہ نواز شاہ کی عقل پہ پڑے پردے ضرور کھول گیا تھا۔ اتنے عرصے سے ان کی بیوی اور قریبی لوگ انہیں صوبان کے کرتوت بتاتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی پر یقین نہیں کیا۔ آج اس کے کالے کرتوتوں نے دنیا سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے غصے میں آ کے ٹی وی بند کر دیا۔ لا حول ولا قوت، نام بدنام کر کے رکھ دیا آباء و اجداد کا۔ آج نظر آئے ہیں آپ کو یہ کالے کرتوت۔ اپنی اولاد کو گوا دینے کے بعد میں نے تو پل ہی پڑھ لیے ہیں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے لیے۔ اس منوس کے گلے سے باندھ دیا میری پھول سی بچی کو۔ بڑی بی بی کی آنکھیں سجل کے تصور سے نم ہو گئی تھیں۔ ہم پتہ کرواتے ہیں سجل بی بی کا، آپ دل چھوٹا نہ کرو، اسی نے کسی مقصد کے لیے چھپا دیا ہوگا۔ میں سرفراز شاہ اور مہروز شاہ کو مراد پور اور دیگر ٹھکانوں پہ بھیجتا ہوں، کچھ نہ کچھ سراغ مل ہی جائے گا، نواز شاہ نے کہا۔ اس معصوم چندہ کو نشانہ بنایا اس نے، تب بھی قصوروار سبھی نے چندہ کو ٹھہرایا۔ وہ تو دودھ کا دلہا تھا نا جو بچ گیا، اور تو اور اس بیچاری پاگل نگار بی بی تک کو ذمہ دار ٹھہرایا آپ کے لاڈلے نے۔ آمنہ بی بی کو آج خوب موقع ملا تھا لتاڑنے کا۔ سالوں کی بڑھاس نکل رہی تھی، روتی تھی میری بچی، اول دن سے کہتی تھی مجھے اسے شادی نہیں کرنی۔ شادی کا دن بھی اس نے تڑپ تڑپ کر گزارا، صرف آپ کی وجہ سے، صرف آپ کو دکھ نہ دینے کی وجہ سے پستی رہی۔ اپنی زندگی قربان کر ڈالی اس نے، برباد کر ڈالی اس نے۔ اب تو آمنہ کے آنسوؤں کو گویا جھڑی لگ گئی تھی۔ نہ جانے ہم ماں باپ بن کے اتنے انا پرست کیوں بن جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اولاد کی خوشیاں بھی اوجھل ہو جاتی ہیں۔ نواز شاہ فقط اتنا ہی بولے اور کمرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں بھی وہ ہمیشہ مختصر بات کرنے ہی کے عادی تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی بڑی بی بی سجل کی یاد اور اس کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور اپنی بیٹی کے مل جانے کی دعا کرتی رہی۔ بانو پھوپھو نے سجل سے نگار کی کہانی سنی۔ صبح تک اس کی روتے روتے حالت بری ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ نگار بی بی کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ یقیناً ان کی محبت لازوال ہے، جس نے ان سے ان کے ہوش و حواس تو چھین لیے لیکن آج تک ان سے ان کی محبت نہ چھین پائی۔ وہ آج بھی انہی دنوں میں زندہ ہیں کہ جب انہوں نے اپنی محبت کو حاصل کیا تھا۔ شاہوں کی حویلی، اس حویلی کے زندان ان سے ان کے حواس تو چھین چکے لیکن ان کی محبت ہرگز نہیں چھین پائے۔ وہ آج بھی اس محبت کے انتظار میں سانسیں لے رہی ہیں، وہ آج بھی کسی امید پہ زندہ ہیں۔ سجل نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ کہاں کا قانون ہے سجل، اور یہ کہاں کا انصاف کہ کسی زندہ وجود کو اپنے 25 سال ایک کوٹھڑی میں بند رکھو، اس کو دنیا سے کاٹ ڈالو۔ میرے بھائی کی تو جان لے ہی لی حویلی والوں نے۔ 4 ماہ عدنان کو بہت مشکل سے بچایا تھا نگار نے اور کسی خادمہ کے ذریعے مجھ تک پہنچایا تھا۔ آج تک عدنان کو اس کے ماں اور باپ کے دشمنوں سے بچاتی آتی ہوں میں۔ بانو نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اور قسمت کا کھیل دیکھیں بانو پھوپھو کہ عدنان نے اسی گھر کی لڑکی سے محبت کی جنہوں نے اس سے اس کی ماں چھینی۔ نم آنکھوں سے ایک تمسخر بھری ہنسی سجل کے ہونٹوں پہ پھوٹی تھی۔ یہ تو قانون ہے، قدرت کا بیٹا جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے۔ تمہارا عدنان کی ہو جانا ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے بیٹا، میرے رب کا ایک بدلہ ہے۔ اس کی لکھی کہانیاں تو یوں بھی نرالی ہوتی ہیں بیٹا، جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ بانو پھوپھو نے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ عدنان نے حویلی آمنہ بی بی سے بات کرنے کو فون ملایا تھا۔ وہ صوبان شاہ کے پکڑے جانے کی خبر اخبار اور ٹی وی سے جان چکا تھا۔ السلام علیکم بڑی بی بی۔ کافی دیر فون ہولڈ پہ رکھنے کے بعد اس نے آمنہ کی آواز سنی تھی۔ وعلیکم السلام، کون؟ وہ بولی، میرا نام عدنان علی ہے، میری صرف ایک بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ صوبان شاہ کے تبسم سے عدنان نے اپنا تعارف کروایا۔ آمنہ نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا بیٹا، لیکن تم کہو۔ وہ بولی، آپ چندہ سے میرا نام لے کے معلوم کر لیجئے گا،
میں وہی ہوں جس کے ذمہ صوبان شاہ نے آپ کی بیٹی سجل کی ذمہ داری اور حفاظت سونپی تھی۔ اس جملے نے گویا آمنہ بی بی کے ذہن میں فوراً عدنان کی شبیہ روشن کر دی۔ کیسی ہے میری بیٹی اور کہاں ہے وہ تڑپ کے بولی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور باحفاظت ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں تو آپ کو حویلی سے نکل کے ان تک آنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہرگز دوبارہ سے صوبان شاہ کے دسترس میں آنا نہیں چاہتی۔ میرا خیال ہے آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہوں گی۔ عدنان نے بات کے اختتام پر سوال پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں سمجھ گئی ہوں۔ تم مجھے اپنا فون نمبر لکھوا دو، میں تم سے جلدی رابطہ کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں کب آ رہی ہوں۔ آمنہ بی بی نے کاغذ قلم اٹھایا اور فون عدنان کا سیل نمبر لکھ ڈالا۔ میں آپ کو امی جان کہہ سکتا ہوں، میری ماں زندہ نہیں ہے، اور آج آپ سے بات کر کے مجھے محسوس ہوا ہے کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ یقیناً آپ ہی کے جیسی شفیق اور مہربان ہوتی۔ عدنان نے پیار سے کہا، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی ہے بیٹا، میرے لیے تم بیٹے ہی تو ہو۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، قسمت کی ستائی ہوئی بچی ہے بیٹا، اس کا خیال رکھنا۔ آمنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ڈھلکا تھا۔ ان کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں امی جان، ان کے ساتھ اپنی ماں کی دعائیں ہیں، اور جن کے ساتھ ماؤں کی دعائیں ہوں ان کو تو پروردگار بھی اپنا جلوہ دکھایا کرتا ہے۔ میری پھپھو مجھے بچپن میں ایک کہانی سناتی تھی کہ آگ لگی، پورا جنگل، پورا گاؤں جل گیا، فقط ایک گھر جلنے سے بچ گیا جہاں ایک نومولود بچہ سو رہا تھا۔ اس کی ماں گھر سے جاتے وقت دعا کر کے گئی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ تکلیف تو ہمارے جیسے بن ماں کے بچوں کو ہوتی ہے۔ عدنان کی باتیں ایک ماں کے دل کو گہرائی تک چھو رہی تھی۔ میری دعاؤں میں اب تمہارا نام بھی شامل ہو گیا ہے بیٹا، اور پھر پروردگار تو سب کا ہے نا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ میرے فون کے متعلق آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں اور جلد سے جلد سجل سے ملیں۔ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہے۔ عدنان نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کے دل میں اطمینان تھا کہ وہ سجل کو پانے کے لیے پہلا قدم اٹھا چکا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پروردگار اس پر کرم فرمائے گا، اور وہ پر امید اور بامراد تھا۔ وہ کچن میں کسی کام سے آئی تھی کہ جب باسط بہت خاموشی سے کچن میں آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح اچانک باسط کو اپنے سامنے پا کر وہ کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کئی دنوں سے آپ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہوں، لیکن نشاط اور ثبت بھائی کی وجہ سے کر نہیں پا رہا۔ یہ نئے رشتے کا تقاضا تھا کہ باسط ہم سے فوراً آپ پر آ گیا تھا۔ خیریت تو ہے باسط؟ وہ بولی۔ باسط نے دائیں بائیں دیکھ کر عثمان کا دیا ہوا پارسل صبا کو تھمایا۔ یہ عثمان نے آپ کے لیے دیا ہے، اس سے جاتے وقت میری آخری ملاقات ہوئی تھی، باسط نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ جاتے وقت؟ کہاں جاتے وقت؟ صبا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ دوحہ جا رہا تھا اپنے ماموں کے پاس، آپ کی شادی کی رات میں ایئرپورٹ گیا تھا اسے سی آف کرنے کے لیے۔ باسط کی بات نے صبا کی گویا زبان ہی بند کر دی تھی۔ یہ اس کی امانت تھی جو اس نے آپ کے لیے دی تھی۔ بہت ڈسٹرب اور غمزدہ لگ رہا تھا، لیکن سنبھل جائے گا، وقت بہت بڑا محرم ہوتا ہے۔ باسط سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بھابھی سے اس کے پرانے پرستار کے متعلق بات کر رہا ہے یا پھر اپنی کلاس فیلو اور دوست سے، اپنے دوسرے دوست اور اس کے محبوب کے متعلق۔ صبا کی آنکھوں سے بے اختیار ڈھیروں ڈھیر آنسو بہنے لگے۔ باسط نے مزید کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبا کو اس کے حال پہ چھوڑ کے وہ کچن سے باہر چلا گیا اور صبا اپنے مردہ نڈال جسم کو گھسیٹتی گھسیٹتی کمرے تک آئی۔ بچے آرام سے گہری میٹھی نیند سو رہے تھے۔ صبت تو یوں بھی اسٹڈی میں ہی رات بسر کیا کرتا تھا۔ صبا کمرے کے کونے میں خود کو گھسیٹتی لے آئی، اپنا وجود نیچے رکھے فلور کشن پہ گرا دیا۔ کارنر لیمپ کی روشنی عین اس جگہ پر پڑ رہی تھی جہاں پہ وہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اریبہ کے وجود میں سے صبا نکل آئی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی، وہ صبا کو مکمل طور پر فنا کاٹ نہیں اتار سکی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں پہ پکڑا وہ سفید لفافہ دیکھا جس میں عثمان کے ہاتھوں کا لمس چھپا تھا اور جس پہ اس کے کتنے ہی بے رنگ آنسو گر چکے تھے۔ اس نے اس لفافے کو بے اختیار ہی اپنے سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتی رہی۔ یہ اس کی محبت کی، اس کی اجڑی پامال محبت کی آخری نشانی تھی، آخری تحفہ۔ صبا نے لفافہ کھولنا شروع کیا۔ وزن اور حجم میں چھوٹا سا لفافہ اپنے اندر ایک کائنات رکھتا تھا۔ آخر کو وہ 3 طویل سالوں کی محبت کا امانت دار تھا۔ لفافے کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا اور اندر پڑا ہوا محبت کا خزانہ باہر نکالا۔ کچھ گریڈنگ کارڈ تھے، ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی ڈبیا، ایک مرجھائی زرد گلاب کی کلی جس میں صبا کے بالوں کے بھنور ابھی تک لیٹے تھے، ایک آزرا سا ٹیشو پیپر جس پہ بے رنگ آنسوؤں کے نشان اس پہلی جدائی کے گواہ تھے جو صبا اور عثمان کے بیچ 3 روز کے لیے آئی تھی، اور لب پنسل کے جو صبا نے عین عثمان کے سامنے ہونٹوں پہ لائن لگائی تھی اور عثمان نے فوراً وہ پنسل اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔
ایک پرانا چپس کا ریپر جو گواہ تھا کہ اس کے اندر بیک وقت 2 ہاتھ گئے تھے اور 2 دلوں نے مل کے یہ چپس کھائے تھے، اور ایک گلابی رنگ کا اسٹرا جس سے 2 دلوں نے باری باری مشروب پیا تھا۔ صبا کے لرزتے ہاتھوں نے وہ خط کھولا۔ عثمان کی جانی پہچانی تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور دھندلاتی آنکھوں کو اس تحریر میں عثمان کے خال و خد نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنی دھندلائی آنکھیں تحریر پہ جمائے رکھنے کی کوشش کی۔ صبا، صبت حسن، صبا عثمان، میری صبا، صرف صبا۔ اوپر والے تمام نام لکھ کے انہیں پینسل سے کاٹ دیا گیا تھا۔ آج میں یہ سرزمین، یہ ملک، یہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنا وطن، اپنی سرزمین اس طرح دبے پاؤں چھوڑ جاؤں گا، لیکن اب وہ سب سوچنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں سوچا کرتا تھا، کیونکہ معجزوں کی طرح حادثے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ مجھے معجزوں پہ یقین تھا، حادثوں پہ نہیں۔ میرے حصے میں حادثے آئے، معجزہ نہیں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے صبا، سوائے اس کے کہ تم نے ہمت نہیں کی۔ زندگی ہر قسم پر ہماری ہمت کی منتظر ہوتی ہے۔ اگر ہم قدم بڑھاتے تو راستے خود آگے بڑھ کر ہمارا سفر آسان کرتے ہیں، لیکن تم نے تو راستوں کے بڑے ہوئے ہاتھ کاٹ دیے۔ تم نے منزلوں کو چہرے ماسک کر دیے اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بے راہ و بے منزل ٹھہرا دیا۔ یہ کچھ چیزیں جو اس نامراد خط کے ہمراہ تمہیں ملی ہیں، ان کا تعلق تم سے ہے، مجھ سے ہے۔ تمہارے علاوہ کسی اور کو سونپ آنا ان کے ساتھ بے وفائی ہوتی، اور کسی اور کے نزدیک ان کی قدر ہرگز نہ ہوتی۔ تم انہیں پھینکو، جلاؤ، سپرد سمندر کر دیا کرو یا پھر کوڑے دان کے حوالے کرو، ان پہ صرف تمہارا حق ہے، کیونکہ میں اپنے ساتھ ساتھ ان کو بے وطن کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھ سے تمہاری چیزیں بھی ناراض ہیں، انہیں بھی میری ذات سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میں ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کیا کرتا صبا، جو مجھے صرف دکھ دیتی، آنسو دیتی، تمہاری طرح مجھے دھتکارتی۔ ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس سے تمہارا تو اب تک تعلق نہ تھا، لیکن اس سے میرا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ میرے لیے میرے خوابوں کی واحد حقیقت تھی، چند پیسوں سے جڑی ہوئی محبت کی ایک چھوٹی سی نشانی جو مجھے شادی کی پہلی رات تمہیں منہ دکھائی میں دینی تھی۔ صبا نے خط ایک طرف رکھا اور وہ چھوٹی سی مخمل کی سرخ ڈبیا کھولی۔ اس میں ایک نگ سے آراستہ جھلملاتا ہوا سونے کا پنڈل اور سونے کی باریک سی چین تھی۔ صبا کی آنکھوں سے مسلسل زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے پھر خط کا کاغذ اٹھایا۔ اس تحفے کو ایک حقیر شخص کی طرف سے اپنی شادی کا تحفہ سمجھ کے رکھ لینا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے صحیح وقت پر صحیح انسان کو اس کا تحفہ دیا ہے۔ تم نے منہ دکھائی کا تحفہ تو لے لیا، لیکن جانے سے قبل بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ یہ انصاف تو نہیں نا صبا؟ میرے دل میں، میری روح میں، میری ہستی میں، میری آنکھوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی وہ لازوال محبت جس کو تم بھی مجھ سے چھین نہیں پاؤ گی۔ وہ تمام لمحے، وہ تمام دن جو ہم نے اکٹھے دیکھے میرے اندر تا ابد زندہ رہیں گے۔ تم آج سے 100 سال بعد بھی میری آنکھوں میں دیکھو گی تو اس صبا کو زندہ پاؤ گی جو شاید کچھ وقت بعد تمہارے اندر بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ میں جب تک زندہ رہا روز اپنی محبت کو زندگی دوں گا، اپنے خوابوں کو روشنی دوں گا، کیونکہ تعبیروں کی شرط تو میں ہار گیا، خوابوں کی شرط تو نہیں ہار رہا نا۔ میں جا رہا ہوں صبا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ تم میرے لیے دعا مت کرنا، بلکہ میرے حصے کی دعائیں بھی تم اپنے لیے کرنا، کیونکہ میں تمہیں بہت خوش، بہت مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بے حد شدید، بے حد سچی محبت کرتا ہوں۔ تمہارا، صرف تمہارا، عثمان۔ صبا کے بے شمار لاتعداد آنسو اس خط کے وجود کو نہ جانے کتنی دیر تک بھگوتے رہے۔